بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آئی مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، جیسا کہ آج آپ کو پتا ہم نے پڑھنا ہے میرا دل تیری جاگی، ریٹن بائی ایمل عبدل کی 8th ایپیسوڈ۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل ناول آرچرڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ایزیلی مل جائے۔ اور اس ناول کے جو کاپی رائٹس ہیں وہ ریزروڈ ہے ناول آرچرڈ کے پاس، تو کوئی بھی اس کو اپنے ناول پہ اپلوڈ کرنے سے گریز کرے۔ تو 8th ایپیسوڈ پڑھتے ہیں آج جی۔ اور میں بہت تھکی ہوئی، یونیورسٹی گئی تھی، کچھ طبیعت بھی نہیں ٹھیک، آ کے پھر اتنی زیادہ کھانسی سٹارٹ ہو گئی۔ تو آئیں جلدی جلدی سے پڑھ لیتے ہیں، اس تو پہلے میں نے دوبارہ کھانسی دا اٹیک ہو۔ تو ہم اپنی 8th ایپیسوڈ پڑھتے ہیں۔ کیا ہوا؟ انایا کے بلانے پر چھت پر آئی تھی۔ وہاج اور بالاج دونوں ہی لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی پر کوئی میچ دیکھ رہے تھے۔ وہ دونوں بھی کھانے سے بھی فارغ ہوئی تھی۔ انایا اپنے روم میں جا رہی تھی کہ فلک کے بلانے پر چھت پر آ گئی۔ تہمینہ آنٹی کی کال ہے، اس نے کہتے فون اس کے حوالے کیا۔ السلام علیکم پھپھو۔ انایا ہچکچائی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو میری جان؟ انہوں نے والہانہ پن سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں پھپھو، اس نے اتنا ہی کہا۔ میری جان، مجھے تم سے ضروری کام پڑ گیا، کیا تم میری مدد کر سکتی ہو؟ انہوں نے نرمی سے استفسار کیا۔ کیسا کام؟ وہ فلک کو دیکھ کر بولی، انداز بے حد گھبرایا ہوا تھا۔ بیٹا، مجھے وہاج کی طرف سے مسلسل دھمکیاں مل رہی ہیں۔ وہ دشمنی میں نہ جانے کیا کیا غلط کیسز میرے خلاف بنا چکا ہے۔ منگل کو وہ میری کورٹ میں پیشی اور اس نے مجھ پر سمگلنگ کا الزام لگایا۔ بیٹا، میں بیمار اور یہ سب کر سکتی ہوں کیا؟ تمہارا شوہر مجھے اس عمر میں بھی چین نہیں لینے دے رہا۔ وہ گہری رنجیدگی سے بولی۔ انایا حیران ہوئی۔ سمگلنگ؟ اس کی تو اس لفظ میں سانس اٹکنے لگی۔ ہاں بیٹا، اسلحہ اور منشیات کی سمگلنگ کا الزام لگایا تمہارے شوہر نے مجھ پر۔ وہ ایسا ہی ہے، اپنے گناہ معصوم شہریوں پر تھوپ کر انہیں اندر کروا دیتا ہے، خود آزان گھومتا عیاشیاں کرتا پھرتا ہے۔ بتاؤ بھلا، میں کہیں سے منشیات فروش معلوم ہوتی ہوں تو؟ مزید ایک تیر پھینکتے اس کے دل میں پھانس چبھا دی۔ انایا کی آنکھیں بھیگ گئی۔ سیالیاں دی نا، میرے لسنرز بالکل ٹھیک کہتے ہیں، سیالیاں دی دونوں نوائی اکھنوں پیدا ڈنگر جی ہیں۔ سوری پھپھو، ان کی طرف سے میں معافی مت مانگو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، بس مجھے وہ کیس فائل لا دو۔ اس کی بات بیچ میں ہی کاٹتے ہوئے انہوں نے کہا۔ انایا اور فلک نے ایک ساتھ ایک دوسرے کو دیکھا۔ فائل؟ لیکن میں کیسے؟ انایا تو ڈر ہی گئی۔ ڈر تو فلک کو بھی لگنے لگا تھا۔ ہاں میری چندہ، مجھے وہ فائل ہر حال میں چاہیے، میں بہت بیمار ہوں، جیل کی سختیاں کیسے سہ سکوں گی؟ اور ڈاکٹر نے جلد از جلد مجھے ہارٹ سرجری کی تلقین کیا، جیل چلی گئی تو شاید مر کر ہی لوٹوں۔ کیا تم چاہتی تمہاری پھپھو تم سے ملے بغیر، تمہارے سینے سے لگائے بغیر رخصت ہو جائے؟ ان کی جذباتی تقریر پر انایا سمیت فلک کا بھی دل بسیج گیا۔ دونوں ہی ان کے مطالبے کے متعلق سوچنے پر مجبور ہوئی۔ ارے یہ ظالم لوگ تو تمہیں اپنے واحد خونی رشتے کا آخری دیدار کرنے کی اجازت بھی نہیں دیں گے۔ خدا را مجھ پر رحم کرو میری بچیوں۔ اب کی بار ان کا لہجہ بھیگ گیا۔ فلک اور انایا کو ہار ماننی ہی پڑی۔ فلک نے انایا کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اس بات میں سر ہلا دیا۔ انایا لب کاٹتے ہوئے حامی بھر گئی۔ میں کوشش کروں گی پھپھو، لیکن وہاج کی فائلز کے متعلق مجھے کچھ آئیڈیا نہیں ہے۔ کوشش نہیں کرنی، کوشش تو میں بھی بہت کر چکی ہوں، مجھے وہ فائل چاہیے۔ اس کے کہنے پر وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ لہجے کی سختی پر انایا اور فلک دونوں ہی پریشان ہوگی۔ بلیک کلر کی فائل ہے، وہاج سیال ابھی پولیس اسٹیشن سے آتے ہوئے اپنے ساتھ لایا اور اب منگل کی صبح اسے ساتھ لے کر کورٹ کے لیے نکلے گا۔ تمہارے پاس 3 دن ہے اسے جگہ سے ہٹا کر اس کی جگہ دوسری فائل رکھنے کے لیے، اور یہ صرف تم ہی کر سکتی ہو۔ اپنی مرتی ہوئی پھپھو کو تم ہی بچا سکتی ہو۔ ساری ہدایات دیتے آخر میں ان کا لہجہ پھر سے منت بھرا ہو گیا۔ انایا جو پہلے چڑی جتن دل رکھتی تھی، ان کی ان دل خراش باتوں پر یقین لیا اور حلق تر کرتے انہیں یقین دہانی کروانے لگی۔ پھپھو آپ پریشان مت ہو، میں کچھ کرتی ہوں، انشاءاللہ میں آپ کو جیل جانے نہیں دوں گی، جانے سے بچا لوں گی۔ اس نے مستحکم لہجے میں کہتے کال رکھی اور موبائل فلک کے حوالے کیا، جو اسے دیکھ کر نرمی سے مسکرا رہی تھی۔ انایا اپنے آنسوں میں پہنچ کر اس سے پہلے کچھ کہتی سیڑھیوں سے آتی قدموں کی آواز پر وہ دونوں ہی چونک کر گھبرائیں۔ یار یہ فلک کا تو میرا دل کرتا ہے میں نے فیر مار دیا، سچی قسم میں مجھے بہت زہر لگتی ہے یہ۔ تم دونوں یہاں کیا کر رہی ہو؟ بلاج نے پوچھا۔ وہاج بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ کچھ نہیں، ویسے ہی ہوا کھانے آئے تھے، اپنے حواس بحال کرتے فلک نے جواب دیا، جبکہ انایا کی نظریں خود کو بقور تکتے وہاج پر تھی۔ اس کی نگاہیں ہمیشہ کچھ کھوجتی بھی معلوم ہوتی۔ پولیس کی نوکری کا اثر تھا کہ اس سے کچھ بھی چھپا پانا ناممکن تھا۔ انایا کو بھی خطرہ تھا کہ وہ بہت جلد اس راز کو پا لے گا، اور اگر ایسا ہوتا تو یقیناً انایا اس روئے زمین پر اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔
تو بندہ تو کرتوت ہی نہ کرے جہدے وچ بعد چوں ڈر ڈر کے جینا پوے۔ اب اگر ہوا خالی ہو تو چھت خالی کرو، اب ہمیں یہ شغل انجام دینا ہے، بلعاج نے مسکراتے لہجے میں کہا اور وہ حاج کو آنکھ ماری۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ کیا مطلب؟ فلک نے الجھ کر پوچھا۔ وہ یہ بیگم کہ ہمیں بہت طلب ہو رہی ہے، اس نے سگریٹ پینے والے انداز میں انگلی لبوں تک لے جاتے مصنوعی دھواں بھی نکال کر بتایا۔ نیچے چاچو ہیں، ان کے سامنے اپنی طلب پوری کی تو چھتر پڑیں گے، اس لیے چھت پر آئے۔ اگر تم لوگ ہمیں جوائن کرنا چاہو تو وی ڈونٹ مائنڈ۔ اس نے کھلی پیشکش کی، وہ دونوں سٹ پٹائیں۔ اچھا یہ دونوں سموکرز بھی ہیں؟ جبکہ عنایت تو فوراً سے پہلے سیڑھیوں کی جانب بھاگی جب وہ حاج نے بیچ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا اور بغیر ان دونوں کی پرواہ کیے اس کے کان میں جھک کر سرگوشی کی۔ میرا انتظار کرنا، اس نے ہدایت دیتے وہ پیچھے ہوا تو عنایت کے دل کی سو کی سپیڈ سے دھڑکتی دھڑکنوں کے ساتھ خود بھی تیر کی تیزی سے بھاگی، جبکہ بلعاج کے زور زور سے کھانسنے کی آواز سے نیچے تک سنائی دے رہی تھی۔ وہ حاج نے ایک زوردار گھونسا اس کی پیٹھ پر چڑھا۔ فلک بھی سر جھکا کر خاموشی سے سیڑھیاں اتر گئی۔ کہا تھا نا ویٹ کرنا، پھر کیوں سو گئی؟ نیند میں سے محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے بری طرح جکڑا، پھر نتنوں سے ٹکراتی تیز خوشبو نے بھی اسے ڈسٹرب کیا، لیکن نیند کا غلبہ اتنا تھا وہ اٹھ نہ پائی۔ لیکن جیسے وہ اپنے ہونٹوں کی شدت اس کے نرم نازک ہونٹوں پر دکھانے لگا تو عنایت کے جھٹکے سے آنکھ کھلی۔ اس سے پہلے وہ پھڑپڑاتی اس کی ٹانگوں پر اپنی وزنی پاؤں رکھ کر وہ اسے مکمل بے بس کرتے اس کے کان میں کی لو کو چومتے سرگوشی میں پوچھا۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ مجھے نیند آ رہی تھی، اس نے وضاحت دیتے ہوئے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن یہ کیا، اس کے ہاتھ تو پہلے اس کے ہاتھوں میں قید تھے۔ اب یقیناً نیند اڑ چکی ہوگی، متبسم لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اس کے ماتھے پر جھک کر لب رکھے۔ نہیں مجھے سونا ہے، کامتے ہوئے لہجے میں اس نے جیسے منت کی، لیکن کوئی سننے والا ہوتا تب نہ۔ اچھا اب بھی اٹھ جائے گی۔ اس نے آئی بروز کا کر اسے دیکھا، پھر جیسے داد دی ہو، پھر ہنس کر کہتے دوبارہ اس کے ہونٹوں پر جھکا اور اس کے ہونٹوں پر ایک بھرپور شدت بھرا لمس چھوڑا۔ عنایت کی آنکھیں پھٹی رہ گئی اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں منتقل ہوتے دیکھ کر۔ اب کچھ افاقہ ہوا نیند میں؟ اس کا لہجہ ہوس نرم اور متبسم تھا۔ عنایت کی پلکیں لرزنے لگی، لرز تو وہ جی جان سے رہی تھی، لیکن کچھ سمجھے تب نہ۔ کیوں نیند خراب کر رہے ہیں میری؟ اس نے ناراضگی سے لہجے میں سمو کر پوچھا، تاکہ آئندہ تم میری بات نظر انداز کرنے کی جرات نہ کرو، اس نے آرام سے بتایا اور جھٹکے سے کروٹ بدلی۔ عنایت کی چیخ نکل ہی جاتی اگر وہ اس کے لبوں کو قید نہ کر لیتا۔ اس کے حواس کچھ بحال ہوئے تو اس نے خود کو وہ حاج کے سینے پر پایا جبکہ وہ آرام سے بیڈ پر پڑا تھا اور مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ وحاج پلیز چھوڑے مجھے، میں کیوں نخرے دکھا رہی ہوں یار، تھکا ہوا ہوں، بجائے میری تھکن دور کرنے کے تم الٹا مجھے پریشان کر رہی ہو، اس نے بدمزگی سے کہتے اس کے لمبے بالوں کو جوڑے کھول کر اس کے بال بکھیر دی۔ عنایت پریشانی اور بوکھلاہٹ میں لب کاٹ کر رہ گئی۔ تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں، اس کے بالوں میں گہری سانس بھر کر وہ اس کی گردن میں منہ چھپاتے بہکے لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کی گرم سانسوں کو اپنی گردن پر محسوس کر کے اس کے اعصاب ساتھ چھوڑنے لگے۔ لمبی لمبی سانسیں کھینچتے وہ بمشکل حواس بحال رکھے ہوئی تھی۔ وحاج پلیز، اس کو حدود پھلانگتے دیکھ وہ کھانپتے ہوئے لہجے میں بولی، لیکن وہ اس کو سن ہی کہا رہا تھا۔ اسے بستر پر ڈالتے ہوئے جھک کر اس کے پور پور کو اپنی محبت میں مہکانے لگا۔ اب عنایت کی بھی بس ہو چکی تھی، وہ خود کو اس کے سپرد کر کے اس کی خوشبو میں مہک رہی تھی۔ بلعاج مزید کتنے دن لگیں گے آپ کو یہاں؟ وہ لیپ ٹاپ میں بزی تھا جب فلک نے اس سے پوچھا۔ کئی دن بعد ایسا ہوا تھا، اس نے خود سے اسے مخاطب کیا۔ بلعاج کا چونکنا تو بنتا ہی تھا۔ کیوں کیا ہوا؟ اس نے چونک کر اسے کچھ دیر دیکھنے کے بعد دوبارہ لیپ ٹاپ کی جانب توجہ مبذول کرتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، بس مجھے واپس جانا ہے، اس نے صاف کوئی کا مظاہرہ کیا۔ بلعاج اس کے لہجے کے اکھڑ پن سے لب بھینچ گیا، اس پر اسے دیکھنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ پتر انہوں دی اوقات چ رکھ، جنہ تو انہوں بہتا عزت دے رہا، نہ عزت تو لائق ہے نہیں۔ میں یہاں شوق سے نہیں رہ رہا، مجھے ہاسپٹل میں ہزاروں کام دیکھنے جو پینڈنگ پڑے ہیں، لیکن یہاں جو کام میں کر رہا ہوں وہ زیادہ ضروری ہے۔ کام ختم ہوگا تو ہی حویلی جائیں گے، کام ختم ہوگا تو حویلی ہی جائیں گے۔ اس کے لہجے کے برعکس الفاظ تھوڑے سخت تھے۔ فلک اس کے کہنے پر پہلو بدل کر رہ گئی۔ آپ اپنے کام ختم کر لیں، لیکن مجھے جانے دیں، میں مزید یہاں رکنا نہیں چاہتی، وہ تڑک کر بولی۔ بلعاج سے بات کرتے ہوئے اس کا لہجہ خود بخود گستاخ ہو جاتا تھا، جس میں اس کا اتنا قصور نہیں تھا۔ اس کے دماغ میں جو فتور ڈالا گیا تھا اس کا یہی رزلٹ نکلنا تھا۔ ایویں قصور نہیں ہے، اینو جڑا بندہ عزت دے رہے انہوں عزت نہیں پاج رہی، چول جئی نو۔ کیا پرابلم ہے تمہیں یہاں؟ وہاں بھی تمہیں رہنا ہے؟ یہاں بھی کون سا کوئی بہت ضروری کام پڑا تمہارا وہاں؟ آپ مجھے کام چوری کے تانے دیں گے اب؟ وہ اس کی بات کا غلط ہی مطلب اخذ کر گئی، بلکہ چیخ کر گویا ہوئی۔ بلعاج نے دانت پیس کر اسے والیوم کم رکھنے کا اشارہ کیا۔ اس کے بالکل سامنے وہ حاج اور عنایت کا روم تھا۔ آؤ تماشا دکھا سارے جاگنو تو
جواب دے مجھے۔ اس سے اپنی بات کو اگنور کرتے دوبارہ لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہوتے دیکھ کر اس نے بھی بھینچے ہوئے لہجے میں کہا، میں غیر ضروری باتوں کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا، بہتر ہوگا کہ تم فضول گوئی سے پرہیز کرو۔ اس نے بنا اس کی جانب دیکھے کہا۔ فلک کو مزید غصہ آنے لگا۔ تن غصہ کرنے تو علاوہ ہو رہا کی ہے، آپ کے مطلب کے علاوہ میں پوری ہی فضول ہوں، اپنا مطلب پورا کرتے ہوئے تو آپ میری ہر فضول گوئی کو ہنس کر برداشت کر لیتے ہیں۔ فلک کا بس نہ چلا وہ کیا کر دے، اس لیے جو منہ میں آئے بولے گی۔ احساس تب ہوا جب بلاج کی خونخوار نظریں خود پر پائیں۔ صرف نظریں نہیں، لیپ ٹاپ ٹیبل پر پٹک کر وہ خود بھی اس تک پہنچا اور جھٹکے سے اس کا بازو تو پہنچ کر اسے اپنے مقابل کیا۔ کیا بکواس کری ہو تم، جو منہ میں آ رہا بولے جا رہی ہو، سمجھا کیا ہوا تم نے مجھے؟ میں واقعی اتنی بکواس کسی کی برداشت نہیں کرتا، اس لیے خاموش ہو جاؤ ورنہ کیا؟ آج وہ بے خوف ہو چکی تھی، اس پر اس کے تیز لہجے اور گھورتی سرخ نگاہوں کا بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے بفر کر بولی، ورنہ وہ حشر کروں گا، یاد رکھو گی۔ جبڑے سختی سے بھیج کر کہتے اس نے جھٹکے سے اسے پیچھے بیڈ پر پھینکا تھا۔ فلک خوف سے چلائی، بلاج اس کی چیخ پر حیرت سے جاتے جاتے پلٹا۔ فلک نے جلدی سے اپنے تاثرات نارمل کیے۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، کوہنی بیڈ گراؤنڈ سے ٹکرا گئی، اس نے بوکھلا کر جواب دیا۔ بلاج خاموش نظر اس پر ڈال کر واپس صوفے پر چلا گیا۔ فلک حلق ترک کرنے کے لیے پانی کا گلاس منہ کو لگا کے اور ایک ہی سانس میں سارا خالی کر دیا۔ سوچو کس بات کا انتظار کر رہی ہو؟ بلاج کہہ رہا تھا آج دیر تک کام کرنے کا تھا، اسے مسلسل سوچوں میں الجھی دیکھ وہ کافی دیر اگنور کرتا رہا، بالآخر اسے بولنا ہی پڑا۔ فلک جیسے چونکی جیسے نیند سے جاگ گیا۔ آپ نے بتایا نہیں میں حویلی کب جاؤں گی؟ اس کی تان وہیں ٹوٹتے دیکھ بلاج نے مٹھیاں بھیج کر اسے مخاطب کرنے پر افسوس کیا۔ یار یہ جتھے پئی ہے نا انہوں اوتھے پیا رہندے، پہلے انہوں حویلی حویلیوں واپس آندی اتھے آندی آخر آئی سی، ہن انہوں حویلی واپس جاندی آخر آئی ہوئی چوالا ہوتا۔ تم نہیں سدھرو گی، اس نے خطرناک سنجیدگی سے دیکھا۔ فلک نظریں چرا گئی، بولی کچھ نہیں، تم کہیں نہیں جا رہی ہو، سمجھی؟ اور اب میں اس متعلق کچھ نہ سنوں، اس نے سنجیدگی سے کہتے وارن کیا۔ لیکن مجھے جانا ہے، بس کہا نا تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے کچھ بھی کہنے سے باز رکھا۔ فلک آنسو ضبط کرتی لب کاٹنے لگی، وہ دوہری اذیت کا شکار ہو رہی تھی۔ بلاج پلیز مجھے جانے دے، میں مزید یہاں نہیں رکنا چاہتی، انفیکٹ عنایا بھی میرے ساتھ جانا چاہ رہی ہے، پلیز ہمیں جانے کی پرمیشن۔ ویٹ، یہ تم دونوں کیا کھچڑی پکا رہی ہو آج کل؟ خاص طور پر تم کچھ زیادہ ملنسار ہو گئے ہو، یہاں آنے پر تو تم نے عنایا کی ٹھیک ٹھاک بےعزتی کر ڈالی تھی، پھر اچانک یہ کایا پلٹ اور اتنی محبت، یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ بلاج کو یہی بات سب سے زیادہ پریشان کر رہی تھی، جس کا ذکر بالآخر اس نے کر ہی ڈالا۔ فلک پہلے تو سر پٹائی بلاج کی ہر حرکت پر بہت باریک بینی سے نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ تو میری اور اس کی تھوڑی ناراضگی چل رہی تھی، اس لیے، ورنہ ہم اچھی دوست اور بہنیں ہیں۔ عنایا کو حویلی کی یاد آ رہی تھی تو میں نے کہا کہ میرے ساتھ چلنا، بس اتنا ہی۔ تم نے کہا اور وہ تیار ہو گئی؟ بہات سے پوچھا، وہ عنایا کو اپنے ساتھ ہی لے کر آئے گا، اس کے معاملے میں وہ کسی پر بھی اعتبار نہیں کرتا۔ بلاج ایک بار پھر اس کی بات کاٹ کر سنجیدگی سے کہا۔ فلک ایک پل کو خاموش رہ گئی۔ فہاج بھائی اتنے کنزرویٹو کیوں ہیں؟ انہیں کس بات کا خطرہ ہے؟ حویلی میں تو ایسا کوئی مرد بھی نہیں ہے جس کے متعلق وہ شک کریں، کہیں آپ کو اور عنایا کو لے کر تو ان کے دماغ میں کوئی بات؟ جسٹ شٹ اپ فلک! وہ اتنی بری طرح دھاڑا کہ فلک اچھل کر رہ گئی، اس سے پہلے وہ سنبھلتی وہ اس تک پہنچ کر دوبارہ اسے مقابل کھڑا کر چکا تھا۔ میں تو صرف ایک بات کہہ رہی تھی، آپ کو اتنا برا کیوں لگ گیا؟ وہ نڈر پن سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جو حد سے زیادہ سرخ تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بھائی کو کن ذہن کہنے کی اور میرا اور عنایا کے متعلق ایسا سوچنے کی؟ بولو، جواب دو۔ بلاج آپے سے باہر ہو کر دھاڑا، اس نے ایک ہاتھ سے فلک کا جبڑا تو بوچھا ہوا تھا اور دوسرا ہاتھ سختی سے اس کے بازو میں پیوست تھا۔ کچھ درد کی شدت تھی تو کچھ بلاج کے اتنے دھڑلے سے پچھلی باتوں پر لا علمی کا اظہار۔ فلک کی پلکیں بھیگنے لگی، اسے لگا کہ بلاج اب تو سچ بولے گا اور اس کی غلط فہمی کو دور کرے گا، لیکن نہیں، اس نے ابھی بھی غصہ دکھا کر اس کا منہ بند کروایا تھا، نہ کہ اپنی صفائی دی تھی۔ گندی آنڈی سوندی میرے منہ چو منوس عورت، تو سیدھی طرح پوچھ لاؤ دے کولو، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے وہاج بھائی کا عنایا کو حویلی سے دور رکھنا اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ حویلی میں آپ کے علاوہ تو کوئی مرد اور کوئی موجود ہے جس سے وہ اس کی حفاظت کرے؟ فلک تڑک کر بولی، اس نے اپنی تکلیف پش ڈال کر دو بدو بات کرنے کی ٹھان لی تھی۔ بہت سونی دو بدو گل کر رہی ہیں۔ جسٹ اسٹاپ یور ماؤتھ ڈیم اٹ! وہاج ایسا کیوں کرے گا؟ وہ میرے اور عنایا دونوں کے کردار کی پاکیزگی سے واقف ہے، یہ تمہارے ذہن کی گندگی ہے جو تمہیں اس قدر گھٹیا سوچنے پر مجبور کر رہی ہے۔ اگر میں تمہیں اپنے ساتھ رکھتا ہوں، تمہیں باہر آنے جانے کی اجازت نہیں دیتا، تو اس کا آٹومیٹکلی تم یہ مطلب اخذ کرو کہ میں تم پر شک کر رہا ہوں۔ کتنا غلط سوچتی تم فلک، مجھے افسوس ہو رہا ہے تم پر۔ وہ دھاڑ کر اسے چپ کرواتا کہنے لگا اور آخر میں افسوس ہی کر سکا، اس سے فلک سے اس طرح کی بات کی قطعی امید نہیں تھی۔ پتر ایڈیاں امیداں نہ بن، تینوں اینے نہ منہ کے بل گرے گا،
عزت دے کے. مجھے پہلے لگا کہ تم ہم سب سے انجان ہو، یہاں ایڈجسٹ کرتے ہوئے تمہیں پرابلم ہو رہی ہے، اس لیے تم اس طرح سے بیہیو کر رہی ہو. پہلے آغا جان، پھر باقی سب گھر والے، اس کے بعد میں، اور اب تمہیں وہ حاجر عنایہ بھی کرو تو مشکوک لگنے لگے. تم چاہتی کیا ہو فلک؟ تمہیں گھر والوں سے مسئلہ ہے، مجھ سے مسئلہ ہے، میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن وہ حاجر عنایہ تو بالکل فیئر ہے. ان سے تمہاری کیا دشمنی ہے کہ تم انہیں بھی کٹہرے میں کھڑا کرنے لگی ہو؟ پلاج نے ملا کر ثبت کا دامن ہاتھ سے چھوڑتے ہوئے اس کے پچھلے سارے رویے کی وضاحت مانگی. وہ کب سے برداشت کرتا آ رہا تھا، لیکن اب اس کی بس ہو چکی تھی. صحیح بات ہے یار، انسان ہے وہ بھی. آج تم مجھے بتا ہی دو کہ اس سب کے پیچھے تمہارے دماغ میں کیا فطور پڑ رہا ہے. شروع میں تم جس قدر با اخلاق تھی، اب اتنا اخلاق سے گرتی جا رہی ہو. تم کہتی تھی کہ تمہیں آغا جان کا دل جیتنا ہے، باقی سب سے پیار سمیٹنا ہے، پاکستان سے تمہیں محبت ہے، وغیرہ وغیرہ. اب کہاں گئے وہ تمام جذبے، وہ شوق و ولولہ؟ اپنی موت آپ مر گئے. فلک دل میں ہی کہہ سکی. آنسوؤں نے کچھ کہنے لائق چھوڑا کہاں تھا جبکہ بالاج بول رہا تھا. تمہیں اندازہ بھی ہے تمہاری ان فضول حرکت اور باتوں کی وجہ سے مجھ سمیت باقی سب بھی کتنے پریشان ہیں؟ آغا جان تو چلو لا علم ہے، باقی سب جانتے ہیں نا کہ تم ہمارے خون ہو، ہماری سگی ہو، پھر بھی سب کو اتنی تکلیف دے رہی ہو. بلاج کے کہنے پر وہ نظروں سمیت سر بھی جھکا گئی. کیا کہتی کہ سب کے دوگلے روپ کی وجہ سے یہ سب کرنے پر مجبور ہوئی ہے؟ تو آپ کی ہیں دوگلی عورت، منافق عورت. تمہارا یہ ایٹیٹیوڈ مجھے بہت ہرٹ کر رہا ہے فلک. یہ نہ ہو کہ تم اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے لیے کھائی کھود لو. اس نے گہری بات کہتے سخت نظروں سے اسے دیکھا. فلک نے ایک پل کے لیے نظر اٹھا کر دیکھا اور دل میں بولی، کھائی تو میں کھود ہی چکی ہوں، اب تو اس سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہوں. وہ لب پھینچ کر سوچتی، جھٹکے سے اس کی گرفت توڑتی بھاگتی ہوئی واش روم میں بند ہوگی اور کھل کر آنسو بہانے کا رستہ دیا. دل کا درد حد سے سوا ہونے لگا تھا. بالاج کے الفاظ ہتھوڑے کی مانند اس کے سر پر برس رہے تھے. وہ اپنا سر پکڑ کر وہیں بیٹھتی چلی گئی. وہ پولیس اسٹیشن جانے کی تیاری کر رہا تھا جب عنایہ نے اسے پکارا. کل سے وہ اس سے بات کرتے ہوئے نہ صرف جھجک رہی تھی بلکہ اس کے سامنے ہوتے ہوئے اس کا چہرہ بات پہ بات سرخ ہو رہا تھا. ابھی اس کے پکارنے پر جیسے ہی اس نے اس کی جانب رخ کیا ویسے ہی عنایہ کی گھبراہٹ عروج پر پہنچ گئی تھی. بولو، اس نے مصروف سے انداز میں کہتے اپنی گن بیلٹ میں لگائی. وہ مجھے کے علاوہ بھی کچھ کہو، مجھے دیر ہو رہی ہے. اسے ہچکچاتے ہوئے دیکھ اس نے کہا تو وہ عنایہ انگلیاں مروڑتی لب کاٹنے لگی. کچھ نہیں کہہ کر وہ جانے لگی کہ اس کی کلائی وہ حاج کے ہاتھ میں آ گئی. اس نے جھٹکے سے اسے اپنی سمت کھینچا تو وہ اس کے گلے جا لگی. اب بولو، کیا کہہ رہی تھی؟ اس کے بالوں کو انگلیوں سے کان کے پیچھے اڑستے اس نے سرگوشی میں کہا اور اس کے گال پر لب رکھے وہ اندر تک لرز گئی. ارے رو کیوں رہی ہو؟ رات بھی تم ساری رات آنسو بہاتی رہی ہو، وجہ کیا ان آنسو کی؟ بھاج اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے مسرور سا تھا کہ اس کے سسکنے پر اسے دیکھتا ہوا استفسار کرنے لگا اور اس کے آنسو اپنے پوروں پر چنے. کل رات اس نے اس کے آنسو کو ذرا پرواہ نہیں کی تھی. عنایہ بولو بھی، رونے دھونے سے کیا ہوگا؟ تم بہت لڑکی تو ہو نہیں جو اس بندھن میں بندھی ہو. اس طرح رو دھو کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ اس کے پوچھنے کی دیر تھی وہ مزید پھوٹ پھوٹ کر روتی. اس کے کہیں سینے میں منہ چھپا گئی جبکہ اس کے مزید روانی سے رونے پر وہ حاج کے اعصاب تن گئے. عنایہ اس پر جواب نہ دینے پر وہ اسے اپنے سینے سے ہٹا کر گھرایا تھا. اس کے رونے میں کوئی کمی نہیں ہے. کیا مسئلہ تمہارے ساتھ؟ کیا چاہتی ہو؟ وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے دھاڑا. آپ بہت برے ہیں، مجھے 1000 بار سن چکا، میں بہت برا. کوئی نئی بات بتاؤ. اس کی بات بیچ میں کاٹتے ہوئے بولا، مجھے واپس جانا ہے حویلی. اس کی بات ختم ہوتے ہوئے ہمت مجتمع کر تڑک کر بولی. وہ حاج کے اعصاب اس کی بات سن کر ڈھیلے پڑے اور دیکھتے دیکھتے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھل گئی. اتنا ڈر گئی ہو مجھ سے؟ اس نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے دوبارہ اپنے قریب کیا. اس کے کہکے پر عنایہ نے الجھ کر اسے دیکھا. تم حویلی چلی جاؤ گی تو میں یہاں کیا کروں گا؟ اب تو میرا گزارا ناممکن ہے تمہارے بغیر. لہجہ حوث متبسم تھا. عنایہ کا دل مزید دکھ سے بھر گیا. یہاں عیاشیاں کیجیے گا جیسے 2 دن سے تمہارے ساتھ کر رہا ہوں، لیکن اس کے لیے بیوی کا ہونا ضروری ہے. تم حویلی چلی جاؤ گی تو میں عیاشیاں کیسے کروں گا؟ اس نے غیر سنجیدہ انداز میں کہتے بے چارگی سی صورت بنائی. عنایہ کو اس کے معصوم بننے پر ٹوٹ کر غصہ آیا. اس سب کے لیے بیوی کا ہونا اتنا ضروری بھی نہیں، اس نے زہر کھند لہجے میں کہا اور منہ پھیر لیا. استغفار، بیوی کی غیر حاضری اس صورت میں ناپسندیدہ فعل ہے. نعوذ باللہ، میں زنا تو کرنے سے رہا. وہ کانوں کا ہاتھ لگاتے بولا. لہجہ حوث غیر سنجیدہ تھا جبکہ اس کی باتیں سے آگ لگا رہی تھی. ایسے کہہ رہے جیسے کبھی یہ سب کیا ہی نہ ہو. وہ دانت پیس کر بڑبڑائی لیکن حسب عادت بڑبڑاہٹ کافی خاصی اونچی تھی. وہ حاج عادت کے برعکس کہکا لگا اٹھا. کہا نا نعوذ باللہ، میں ایسا بندہ نہیں ہوں. وہ اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اس کے سامنے کرتے ہوئے بولا. اس سے بھی برے ہیں. وہ جل کر ایک بار پھر بڑبڑائی. اس بار بھی وہ حاج کا کہکا جاندار تھا. جان کیوں مجھے؟ وہ مانی خیری سے بولا. عنایہ کے چہرے پر پل میں سرخی کھلی. تمہیں کچھ نہیں.
ابھی میں پولیس اسٹیشن جا رہا ہوں، شام کو تیار رہنا، آج ڈنر کا پلان ہے، باہر چلیں گے، تھوڑی آؤٹنگ ہو جائے گی اور تمہارا یہ چھوٹا سا ذہن بھی فریش ہو جائے گا۔ اس نے اس کی کن پٹی پر لب رکھی اور اپنے کیپ اور موبائل اٹھا کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ عنایت اپنی بات ادھوری رہ جانے پر صوفے پر ہاتھ مار کر چیخی اور وہیں گر کر رونے لگی۔ کافی دیر وہ وہیں پڑی روتی رہی کہ اس کے دماغ میں جھماکا ہوا۔ اسے تہمینہ کی باتیں یاد آئی تو اس فائل کا خیال بھی آیا۔ وہ بھاگ کر اسٹڈی میں گئی اور ساری فائل سے وہ بلیک فائل تلاش کرنے لگی، لیکن ساری اسٹڈی کھنگالنے کے باوجود بھی اسے وہ فائل نہیں ملی۔ اس نے ایک نہیں، دو نہیں، پورے 3 بار چیک کیا لیکن وہ نہیں ملی۔ عنایت تھک کر صوفے پر گر گئی۔ پریشانی حد سے سواتی تہمینہ پھپھو کل سے اب تک 3 بار اسے ہدایت کر چکی تھی اس فائل کے لیے۔ ان کی سخت ہدایات سے عنایت کا دل گھبرا رہا تھا۔ ابھی وہ بیٹھی اسی متعلق سوچ رہی تھی کہ فلک پھر سے اپنا فون لے آئی، جس پر ان کی کال آ رہی تھی۔ انہوں نے احتیاطاً عنایت کا نمبر لیا تھا۔ انہیں خطرہ تھا کہ وہ حاج عنایت کے فون کو ٹریس نہ کرتا ہو، اس لیے وہ فلک کے فون سے اسے رابطہ کرتی تھی۔ جی پھپھو، اس نے بے بسی سے فلک کو دیکھتے ہوئے کہا۔ عنایت تم نے ڈھونڈی، وہ فائل ملی تمہیں؟ انہوں نے ڈائریکٹ سوال کیا۔ پھپھو میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے لیکن مجھے وہ فائل نہیں مل رہی۔ اسے بتاتے ہوئے دقت ہوئی لیکن بتانا تو تھا۔ عنایت کیا کر رہی ہو تم نہیں جانتی وہ فائل میرے لیے کتنی ضروری ہے؟ خدا را مجھے وہ فائل ڈھونڈ دو۔ شروع میں ان کا لہجہ خاصا قصیلا تھا لیکن اینڈ پر انہوں نے احتیاط برتی اور منت بھرے انداز میں کہا۔ عنایت لب کاٹنے لگی۔ اسے فائل چوری کرنا سب سے برا کام لگ رہا تھا۔ ہٹ جا، جیڑا دل کہہ رہا وہ کر لا، نہ ایڈا بڑا کام کر، بعد دے وچ تینوں بہاج نے معافی نہیں دینی۔ پھپھو وہ نہیں مل رہی تو میں کیا کروں؟ وہ جھنجھلا گئی۔ ان کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی، فائل، اس کے علاوہ وہ کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ عنایت کو اس سے الجھن ہونے لگی۔ کچھ بھی کرو لیکن مجھے جلد از جلد وہ فائل لا کر دو، بدلے میں تم جتنے چاہے پیسے مجھ سے لے لو، جو چاہے مانگ لو، لیکن مجھے وہ فائل لا دو۔ میرے لیے وہ زندگی کی نئی نوید ہے، بیٹا سمجھنے کی کوشش کرو۔ پھپھو مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اس نے ان کی بات کافی ناگوار گزری۔ اس نے فوراً اظہار کیا، وہ بوکھلا گئی۔ نہیں ماما، میرا مطلب ہے کہ بدلے میں تم جو مدد چاہو مجھ سے لے سکتی ہو۔ میں تمہارے شوہر کے خلاف ثبوت بھی تمہیں دینے کو تیار ہوں۔ اس کے علاوہ تمہیں یہاں سے نکالنے میں بھی میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ انہوں نے اپنی بات کی وضاحت دی۔ عنایت سمیت فلک بھی چونکی، لیکن ان کی اگلی بات کی جانب متوجہ ہو گئی۔ دیکھو میری جان، تم اچھی طرح چیک کرو، میرے ذرائع کے مطابق وہ فائل وہاج کے گھر میں ہی ہے۔ تم نے اس کا کمرہ چیک کیا؟ وہ کمرے میں اسٹڈی نہیں کرتے، اسٹڈی میں ہی سارے کیس اسٹڈی کرتے ہیں، اور میں اسٹڈی کو چھان چکی ہوں۔ اس نے انہیں بتایا۔ فلک بھی ان کی باتیں بغور سن رہی تھی۔ یہ کہتے فلک دا جدو نام آتا ہے میں نے تو نام پڑھ کے غصہ چڑھ جاتا، تو ضروری تو نہیں ساری فائل اسٹڈی میں ہو، تم کمرہ بھی چیک کرو اور کوئی لاکر وغیرہ ہو تو وہ بھی۔ انہوں نے مشورہ دیا۔ عنایت سمجھ کر ساری لاگی اور انہیں تسلی دے کر کال کاٹ کی تو فلک نے کہا، آخر اس فائل میں ایسا کیا ہے جو وہ اتنی بے چین ہو رہی ہیں؟ فلک کو بھی عجیب لگا تھا ان کا انداز۔ تو عقل نہیں ہو، ہنے عقل پھاڑ لو۔ پتہ نہیں، شاید وہاج نے کافی سخت کیس بنایا جس سے بچنے کے لیے وہ اتنی پریشان ہے۔ عنایت نے تذبذب کا شکار ہوتے کہا۔ ہو سکتا ہے، فلک نے ہنکارا بھرا۔ تم ڈھونڈو، میں نیچے جاتی ہوں، ڈیڈی کی طبیعت ٹھیک نہیں، آج وہ آفس نہیں گئے، اس نے کہا اور نیچے جانے لگی۔ عنایت بھی اس کے ساتھ ہی نیچے آئی۔ محبوب صاحب کی خیریت دریافت کرتے ان کے قریبی بیٹھ کے اور ڈھیر ساری باتیں کی۔ فلک اور عنایت دونوں ان سے ان کے قصے سنتی رہیں۔ پھر دوپہر کا کھانا کھا کر وہ انہیں دوا دے کر باہر آ گئی۔ جب فلک نے کہا، میں کچھ دیر آرام کروں گی، تم بھی ریسٹ کرو، پھر ایک بار دوبارہ ٹرائی کرنا، شاید مل جائے، اس نے ہدایت کی۔ نہیں، میں ابھی ڈھونڈتی ہوں ورنہ وہاج آ جائیں گے تو نہیں کر پاؤں گی۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھتے کہا۔ جو 3 بجا رہی تھی وہاج اکثر 5 بجے تک آ جاتا تھا اور کبھی کبھی لیٹ بھی ہو جاتا تھا، لیکن جب سے عنایت یہاں آئی تھی وہ اپنی روٹین میں تبدیلی لے آیا تھا، ورنہ پہلے وہ کبھی 8 بجے سے پہلے گھر نہیں آیا تھا۔ حالے عنایت کہندی مینوں ٹائم نہیں دیندا۔ عنایت ایک بار پھر تلاش شروع کر چکی تھی اور اب کی بار اس کا ٹارگٹ وہاج کی وارڈروب تھی۔ اس نے اس کے تمام کپڑے باہر نکال کر ایک ایک چیز کھنگال چکی تھی۔ سب چیزیں واپس سیٹ کرتے اسے خاصا وقت لگ گیا تھا۔ وہ سب چیزیں دیکھ چکی تھی، بس ایک دراز رہتا تھا جو کہ لاک تھا، لیکن وہ جانتی تھی اس کی چابی کہاں ہے۔ اس نے جلدی سے بیڈ سائڈ ٹیبل سے اس دراز کی چابی نکالی اور اسے کھولتے اس کا دل 120 کی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے ایسا کوئی پوشیدہ کام نہیں کیا تھا اور چوری تو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن آج سے اسے یہ سب کرنا پڑ رہا تھا۔ وہ اپنی پھپھو کو جیل جاتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے دراز کھولا، وہاں ایک واحد فائل موجود تھی جس کا رنگ بھی کالا تھا۔ اس نے بے اختیار سکون کا سانس خارج کیا، وہ فائل اٹھا کر سینے سے لگائی۔ دل یکدم پرسکون ہوا جبکہ فائل کے ساتھ وہاں کچھ اور بھی تھا جسے اس نے اٹھا کر اپنی وارڈروب میں رکھ دیا۔ سب کچھ اپنی جگہ پر رکھتے ہوئے فائل کو چھپانے کی غرض سے جگہ سوچ رہی تھی کہ فلک کی بات ذہن میں آئی۔ آخر اس فائل میں ایسا کیا ہے جو وہ اتنی بے چین ہو رہی ہے؟ اس نے وہ فائل کھول کر دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ بظاہر یہ پرانی سی فائل سے بہت عجیب لگ رہی تھی۔ زیادہ سے زیادہ 2-3 پیپرز پر مشتمل یہ فائل بہت غور سے دیکھنے پر اسے اپنے اسکول کی رزلٹ فائل سے ملتی جلتی محسوس ہوئی، لیکن اس پر موجود الفاظ مٹ چکے تھے جس سے اسے پہچاننے میں مشکل ہوئی۔ اس نے
जल्दी से फ़ाइल खोली। फ़ाइल खोलते इसका दिल धक से रह गया। इस फाइल में कोई ऑफिशियल पेपर्स नहीं बल्कि इसके खुद के लिखे चंद विशिंग कार्ड्स थे जो बचपन में इसने मुख्तलिफ मौके पर बलाज के लिए बनाए थे, लेकिन बलाज को पसंद न आए तो इसने फेंक दिए। वाज ने इतने संभाल कर रखे होंगे, अनाया को बिल्कुल उम्मीद न थी। इसके साथ एक लिफाफा भी था। अनाया ने लरसते हाथों से लिफाफा खोला जिसमें एक और चौंका देने वाला मंजर इसका मुंतज़िर था। लिफाफे में इसकी तस्वीर थी, बचपन से लेकर अब तक की तमाम तस्वीर थी। बचपन में जब वो अपनी डॉल्स के साथ खेलती थी, जबकि कई तस्वीर थी। अनाया को याद आई इस वक्त वो हाथ के पास कैमरा हुआ करता था जो वो किसी को नहीं देता था। इसके बाद इसकी नौ उम्री की कई तस्वीर थी। किसी में वो अपनी पौनी चलाती सेन में खेल रही थी और किसी में बुरे बुरे मुंह बनाकर नुसरत बेगम से डांट खा रही थी, तो किसी में वो चंचल शौक रंगों में नहाई किसी मेहंदी या शादी के फंक्शन में जाने को तैयार खड़ी थी। कुछ तस्वीर आधी कटी हुई थी से याद आई तस्वीर इसने बलाज के साथ बनवाई थी, लेकिन इन्हें काटा क्यों किया था? अक्ल दी अन्नी है वह आज दी वार्डरोब दे विचों निकली। या तो यकीन कर ला कि मुंडा तेन बचपन तेरे पिछे आशिक आ ते बलाज इतना नहीं बर्दाश्त कर सकता। इस बार तो कट दी बलाज की फोटो वहाज ने, लेकिन क्यों? वो इतने कह सकी, दिल की धड़कनें सुस्ती होने लगी। जिस तरफ इसका दिमाग से इशारा दे रहा था वो बात वो सोचना भी नहीं चाहती थी। फिर डूब के मर जा। इसने मज़ीद तस्वीरों पर नज़र डाली। ये इसकी जवानी की तस्वीरें थी, औरतों और इसके कॉलेज की असनाद की फ़ोटोकॉपियाँ, गर्ज के इसकी छोटी सी छोटी कामयाबी की तारीख भी इसके पास दर्ज थी। वो इन्हें बगौर देख रही थी। लब साकिन थे तो आंखें हैरत से फटी हुई। अनाया के एहसास मंजमन से हो गए। चौंकी तो वो तब जब किसी ने आकर इसके हाथ से वो सब कुछ खींचा और जारहाना अंदाज में वो सब लॉकर में डालकर ताला लगाते चाबी निकालकर अपनी पॉकेट में डाली। और नाया ने नजरें घुमाई तो चकरा कर रह गई। वो हाथ इसके सामने मौजूद था और खून ख्वार नजरों से इसे घूर रहा था। ये क्या हरकत है? तुम्हें जरा तमीज़ है कि किसी की प्राइवेट लॉकर्स को छूने से पहले से इजाज़त लेनी चाहिए? इतनी घटिया हरकतें क्यों करती होती रहती हो तुम? वो सख्त गुस्से की हालत में से शानों से पकड़ कर झंझोड़ते हुए पूछने लगा। मम्मा मैं जस्ट शट अप। आइंदा मेरी किसी भी पर्सन चीज़ को हाथ लगाने से पहले कम से कम 1000 बार सोचना, समझी? वाज ने कहते झटके से इसे छोड़ा। वो लड़खड़ा कर दूर हुई। इससे पहले वाज वहाँ से हटता हुआ इसके सामने चली गई। मैं अपने शौहर की चीज़ों को हाथ लगा रही थी। ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने जो आप इस तरह बिहेव कर रहे हैं? और जिस चीज़ को देखने पर आप इतना रिएक्ट करें वो मेरी खुद की तस्वीर है। आपके किसी गलत काम के सबूत से आशना नहीं हुई मैं जो आप चटाख लाइक हो चंड आई। क्या बकवास लगाई हुई तुमने सुबह से? कौन से गलत काम, कौन से सबूत, कौन सी अय्याशियाँ? और मेरी चीज़ों को छूने की तुम्हें बिल्कुल इजाज़त नहीं है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मेरी बीवी हो कि नहीं। तुम नहीं देख सकती ये सब, तो मतलब नहीं देख सकती। इसने बिना सोचे समझे इसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा और यही नहीं इसकी बकवास पर इसे सख्त वार्निंग भी दी। अनाया गुंग सी गाल पर हाथ रखे इसे देखे गई। ये वहाज तो सुबह वाले वहाज से बिल्कुल मुख्तलिफ था, बल्कि 2 दिन से इसका जो रवैया इसके साथ था इसे यकसर मुख्तलिफ बिल्कुल पहले वाला वहाज बन चुका था, जिस पर हाथ उठाने से भी ग्रेज नहीं करता था और इसे बदसलूकी करना तो आम सी बात थी। वहाज वैसे यह नजायज़ मारी चंड। अनाया तुम मेरे सब्र का इम्तिहान मत लिया करो और ये ना हो कि मेरे ज़ब्त की इंतहा हो जाए। आखिर क्यों तुम मुझे इतना जिज करती हो? इसे गुंग सी हालत में सुन खड़ा देखकर वो माथा मसलता इंतहाई झंझलाहट और बेजारियत से बोला। अनाया की आंखें पल में समंदर हुई। आपने मुझ पर हाथ उठाया? मैंने क्या किया जो आपने इस तरह मुझसे पेश आते हैं? वो रोते हुए अटक अटक कर इस्तफसार करने लगी। पिछली बार वो खामोशी से सह गई थी, लेकिन इस बार इसके बख्शे मान का जवाब था कि वो चुप न रह सके। तुम डिज़र्व ही यही करती हो। तुम्हें क्या ज़रूरत है कि मेरे पर्सनल्स को खरीदो? एटलीस्ट तुम्हें ये ड्रा खोलने से पहले मुझसे इजाज़त लेनी चाहिए थी। इसने भेंचे जबड़ों से कहते इसे सख्त खुरी डाली। अनाया का हलक सूखने लगा। अगर इसे मालूम हो गया वो तो तहमीना सुल्ताना की केस फाइल तलाश करी थी, तो यही नहीं, और यही नहीं वो फाइल चोरी करके इन्हें पहुंचाना भी चाहती थी, तो वो इसका क्या हाल करेगा? अनाया सोच कर ही कांप गई। सॉरी। इसने नज़रें चुराकर माजरत कर ली और वहाँ से जाने लगी कि वहाँ इसकी कलाई वहाज के हाथ में आ गई। आइंदा ऐसी गलती नहीं करोगी? इसने सवाल किया था। यह धमकी दी। अनाया समझ न सकी। सुरख आंखों से पलकों की आड़ में इसे देखा जो इसे ही देख रहा था। अनाया नजरों का जाविया बदल गई। कहो कि आइंदा ऐसा नहीं करोगी। इसने दोबारा सर्द लहजे में कहा तो अनाया पल के झपक कर आंसू रोकने की कोशिश करती अटक अटक कर बोली, आइंदा ऐसा नहीं करूँगी। इतना कहती वो हाथ छुड़ाकर वहाँ से निकलती चलेगी। पीछे वहाज ने अपने झुनझुनाते असाब को बहुत मुश्किल से संभाला था। बालों को मुट्ठियों में भेंचे बेड पर बैठा और सोचने लगा कि अगर आज वो जल्दी घर ना आता तो क्या हो जाता। क्या हो जाता? तेरा राज ही खुलना सी ना, डंगर आदमी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ चंड मारन की केड़ी लोड़ सी। इससे आगे वो सोच ना सका और जल्दी से पॉकेट से वो चाबी निकाल कर स्टडी टेबल के लॉकर में सेव की और वॉशरूम में बंद हो गया। ठंडे पानी से नहाकर इसके तासुरात पर काफ़ी अच्छा असर पड़ा था। डूब के मर जाऊँ।
آخر ایسا بھی کیا دیکھ لیا میں نے جو وہاج نے مجھے تھپڑ دے مارا؟ اپنی تصویریں تو دیکھی ہیں، بلکہ انہیں تو شرمندہ ہونا چاہیے تھا کہ میری تصویریں اپنے پاس رکھ کر بیٹھے ہیں، لیکن نہیں، انہیں تو ہر بات پہ بس ہاتھ اٹھانا ہے۔ مجھے بھی اپنی جیل کا کوئی عادی مجرم سمجھ رکھا ہے انہوں نے، جب چاہتے ہاتھ صاف کر لیتے۔ اس کی آنکھیں برسنے لگی، اس کی انگلیوں کے نشان منہ پر چھپ چکے تھے۔ اتنا زوردار تھپڑ مارا تھا اس نے، اور یہی نہیں، عنایہ کو اس کا تھپڑ مارنا اپنی توہین محسوس ہوا۔ 3 دن سے جو اس کا محبت بھرا رویہ تھا، اس کے بعد ایک دم یہ انداز اس کی پوری ہستی ہلا کر رکھ گیا۔ اور اس کے بعد پورا دن گزر گیا، وہاج نے اس کی خبر نہ لی کہ وہ کہاں ہے، کیا کر رہی ہے، ناراض ہے، رو تو نہیں رہی۔ وہ تو بالکل بے حس ہو چکا تھا۔ اس کا والہانہ پن، محبت سے چھونا، پیار کی پھوار برسانا، وہ سب کہاں گیا؟ عنایہ یہ سوچ سوچ کر پریشان تھی۔ ایک پل نہیں لگا اسے 2 کوڑی کا کرنے میں۔ پلکیں تھی کہ بھیگتی جا رہی تھی، لیکن اس نے اپنے آنسو پہنچ ڈالے۔ میں کون سا مری جا رہی ہوں ان کے لیے؟ انہوں نے کون سا میرے سامنے پیار و محبت کی تعویلیں پیش کی ہیں؟ یہ جھوٹے منہ مجھے سراہا ہے، بس ایک آدھ بار بالوں کی تعریف کیا، وہ بھی اس انداز میں کہ میرے بال میں کوئی خوشکن جذبات بھی پیدا نہ ہو سکے میرے دل میں۔ انہوں نے میرے ذریعے صرف اپنا مطلب پورا کیا، مجھ سے انہیں کوئی وابستگی نہیں ہے۔ جس دن میں ہزاروں لڑکیاں مل جائیں وہ بھلا دل لگا کر کیا کریں گے؟ میں ہی پاگل ہوں جن کے لیے رو رہی ہوں۔ یہ سوچ رہی ہوں کہ انہوں نے میری طرف اپنے قدم میری محبت میں بڑھائے، نہیں، انہیں صرف اپنی ہوس پوری کرنی تھی۔ ایسے مرد کسی کے نہیں ہوتے۔ محبت تو وہ ہوتی ہے جو بلاج فلک سے کرتے ہیں۔ اس لیے تو اتنا کچھ ہونے کے باوجود فلک کو انہیں نہیں چھوڑتے ہوئے انہیں نقصان پہنچانے کا سوچتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے، جبکہ مجھے بالکل برا نہیں لگ رہا، کیونکہ نہ ہی مجھے کبھی وہاج سے محبت ہوئی ہے اور نہ ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ مجھے سامنے سے محبت ملنے کی قطعی امید نہیں ہے۔ کتنا ویسے وہاج بھی انہوں نے اپنے کو متنفر کرنے کا کوئی چھڑدا نہیں ہے کچھ۔ مجھے اتنا نہیں سوچنا چاہیے، جب وہاج ہی مجھے پاؤں کی جوتی جتنی اہمیت دیتے تو میں کیوں ان کی عزت کروں؟ میں پھپھو کو فائل ضرور دوں گی اور اب یہاں ایک پل نہیں رکوں گی۔ وہ عزم سے ارادہ باندھتی اٹھی تو سامنے سے وہاج کو آتے پایا۔ اس کی دھڑکنوں میں ارتعاش سا برپا ہوا، اسے دیکھ کر دوپہر کا تھپڑ پیر سے تازہ لگنے لگا۔ تم پھر یہاں بیٹھی ہو، چلو اندر۔ اسے لان کے چولہے کے قریب کھڑے دیکھ کر اس نے کہا۔ اس پر انداز قدر نرم تھا۔ اس کی سرخ انگار آنکھوں میں دیکھتے اسے اپنے رویے پر پشیمانی ہوئی، لیکن وہ حاجی کے جو اپنی شرمندگی کا اظہار کر دیں، پھر وہ حاجی چولہوں پر پانی ڈوبو مرے۔ تھوڑی دیر میں آتی ہوں، آپ جائیں۔ اس نے کہتے رخ موڑ لیا۔ وہ جانے لگی، لیکن اس کا حکم ماننا اسے اپنی توہین لگا۔ میں تمہیں ساتھ لے کر ہی جاؤں گا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ تو ابا لا کرنا ہوتا، پہلے چنڈا مارو تو آ کے پھر نہ لائیو، نہ کوئی معافی تھے نہ کوئی تلافی۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، سمجھے آپ؟ اس کا لہجہ خود بخود سخت ہو گیا۔ وہاج نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ او، میری بیبی کو غصہ آ رہا ہے، اسے شانوں سے پکڑ کر اسے قریب کرتے کہا، لیکن وہ مزاحمت کرتے دور جا کھڑی ہوئی۔ وہاج کا انداز بھی چڑھانے والا تھا، جبکہ ہونٹوں پر بکھری مسکراہٹ عنایہ کو سب سے بری لگی۔ وہ جانتی تھی وہ بالکل شرمندہ نہیں ہوگا اپنے کیے پر، اور ویسا ہی ہوا تھا۔ عنایہ چلو یار، میں تمہارے نخرے اٹھانے کے موڈ میں نہیں ہوں ابھی، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ عنایہ پر کوئی اثر نہ ہوا، بس آنکھیں مزید روانی سے بھیگنے لگی۔ وہ کبھی اس کے ناز نخرے نہیں اٹھا سکتا تھا، اسے یقین ہو چلا۔ تم ایسے نہیں مانو گی، کہتے اس نے جھٹکے سے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ عنایہ کو جیسے سمجھ میں آیا اس کے ساتھ کیا ہوا، اس نے مزاحمت شروع کر دی، لیکن اثر کب اور کس پر ہونا تھا وہ اسے روم میں لا کر ہی مانا۔ اسے بیڈ پر لٹاتے خود بھی اس کے پہلو میں لیٹ گیا اور اس کے روئے روئے سے ناراض چہرے کو نظروں کے حصار میں رکھتے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ پیچھے ہٹیں، عنایہ نے تڑک کر کہتے اس کا حصار توڑا اور دور ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ بیڈ سے اترتی، وہاج واپس اپنی جگہ پر منتقل کر چکا تھا۔ ہوں بڑے پیار محبت جا کر چڑھ مارنے لگے، خیال نہ آیا ڈنگر جی۔ ناراض ہو؟ اس نے بہت معصومیت سے پوچھا۔ عنایہ کا دل کیا خود کو شوٹ کر لے، وہ اسے اپنی ہر بات سے ہٹ کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتا تھا۔ بتاؤ نا، اس کے رخ موڑ لینے اور جواب نہ دینے پر اس نے اس پر جھکتے ہوئے پوچھا۔ وہ بھی خاموشی رہی۔ بالکل نہیں، اس نے جل کر کہا اور اس کی دہتی سانسوں کو اپنی گردن پر مشکل برداشت کرتی رہی۔ اچھی بات ہے، تمہیں ہونا بھی نہیں چاہیے، غلطی تمہاری تھی، اس نے کہتے اس کے اسی گال پر لب رکھے جس پر تھپڑ مارا تھا۔ عنایہ کو وہی حد تک امیز احساس دوبارہ ہونے لگا۔ اسے لگا وہ سوری کہے گا، لیکن نہیں، وہ تو الٹا اسی کی غلطی گنوا رہا تھا۔ چھتر کھانے لے کر تو تھا وہاج تیرے بھی۔ میں نے تمہارے اتنی زیادہ شاپنگ کی تھی، تم نے اس میں سے ایک چیز بھی مجھے پہن کر نہیں دکھائی۔ جاؤ آج ریڈ والی نائٹی پہنو، آئی وانٹ ٹو سی یو ان دس۔ اس نے اس کے گال سے ہلاتے ہوئے فرمائش ظاہر کی۔ عنایہ جو پہلے ہی دکھی تھی، وہاج کی سنگ دلی پر کڑ کر رہ گئی اور اسے بہت برا لگ رہا تھا وہاج کا انجان بننا۔ وہ جانتے پوچھتے ہوئے بھی اسے منانے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، بلکہ اسے صرف اپنے مطلب کی باتیں سوچ رہی تھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے سونے دیں، آپ اپنی یہ خواہشات کہیں اور جا کر پوری کریں۔ وہ بدلحاظی سے کہہ کر کروٹ کے بل لیٹتی خود پر کمبل تان کی کہ وہاج نے جھٹکے سے کمبل اس سے دور کیا اور ایک بار پھر سے اپنی باہوں میں قید کیا۔ تم مجھے کہیں اور جانے کہاں دیتی ہو؟ وہ اس کے لہجے سمیت اس کی بات کو بھی اگنور کر گیا، ہنسی میں اڑا گیا۔ کیوں اتنی اکھڑی اکھڑی رہتی ہو جانے من؟
शौहर को हंस कर देखने से भी सवाब मिलता है, पता है तुम्हें? वो तदीबी अंदाज में बोला। इसके गर्दन में हाथ डालकर इसके चेहरा अपने करीब करते इसके होंठों पर छुआ। अनाया फड़फड़ा सी गई। और शौहर को खुश करना मतलब जन्नत कमाना, कुछ अक्ल में बात आ रही है? इसने मुतबस्सम होकर पूछा और इसके भीगे लबों पर उंगली फेरी। अनाया कुछ भी बोलने की हालत में कहाँ थी, सो कोई जवाब न दिया, चुपचाप पड़ी रही। जब इस तरह खामोशी से मुझे अपनी मेरी मनमानियाँ करने की इजाज़त देती है बहुत अच्छी लगती है, कसम से। वो हंसकर इसकी खामोशी पर चोट करता है, इसे खुद में मगन करके खुद भी इस पर झुक कर इसकी सांसों से अपनी सांसें उलझाने लगा। जैसे जैसे रात गुजर रही थी, अनाया की बदगुमानी और गुस्सा अरूज पर पहुंचता जा रहा था, जबकि वो इस सबसे बेबहरा इस पर अपनी मोहब्बत लुटाता रहा। की कहूँ मैं, तोर फिटे मुँह है वहाँ आज तेरे थे। एक माफ़ी मंगा लगे तेरी सो कोल्ड ईगो कट दी सी। चल भुगतेगा बाद तो तू ही भुगतेगा, केड़ा सी भुगतना, दफ़ा हो। इस फाइल का क्या बना अनाया, आर यू ओके? फलक काफ़ी देर से बातें कर रही थी, जिनका जवाब वो गायब दिमागी से देती रही। कि इसने पूछा, लेकिन 2-3 बार पूछने पर भी इसने कोई जवाब ना दिया तो फलक इसे कंधे से हिलाने लगी। अनाया चौंक कर मतवज्जा हुई। हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं, ये बताओ तुम इतनी खोई खोई सी क्यों, कुछ हुआ है क्या? इज़ एवरीथिंग फाइन? फलक मुतफक्कर सी हो गई। नहीं, बस वैसे ही दिल बहुत उदास हो रहा है, अजीब सी बेचैनी लगी हुई है। इसने उंगलियां मरोड़ते हुए इस तरह कैफियत में कहा। क्यों? ये सब कब से हो रहा है? वॉमिटिंग वगैरह भी हुई है क्या, और चक्कर भी आ रही हैं या नहीं? फलक इसकी हालत के पेश नज़र फ़ौरन से उठकर इसके करीब आई और इसके हाथ थाम कर नब्ज़ चेक करते हुए एक के बाद एक सवाल करके खुद समेत इसे भी बौखला कर रख दिया। 2-4 दिन दे विच खुश होइएगा ना। नहीं फलक, ऐसा कुछ नहीं है, बस दिल परेशान है। वॉमिटिंग और चक्कर क्यों आएंगे मुझे? आई एम ऑल फाइन। इसने ना समझी से इसके बौखलाए तासुरात देख कर कहा। फलक कुछ नॉर्मल हुई और इसके हाथ से गिरफ्त भी हटाई। सॉरी, मुझे लगा। खैर छोड़ो, ये बताओ परेशानी किस बात की है? वो बात अधूरी छोड़कर इसका ध्यान बटाने के लिए बोली, पता नहीं, बस मुझे वो फाइल नहीं मिल रही, शायद इसलिए। एक्चुअली पप्पो के सुबह से इतने फ़ोन आ चुके हैं और दिन में भी बस एक ही बचा है, तो इसलिए। अनाया ने लब काटते अपनी परेशानी की वजह बताई। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, बल्कि तुम कोशिश करती रहो। इसने तसल्लियां मेज़ अंदाज़ अपना। अनाया ने महज सर हिला दिया। इस वक्त घर पर वो दोनों ही होती थी, महबूब साहब समेत बाराज और वहाज अपने अपने कामों में गए हुए होते थे। तुमने बलात से बात की हवेली जाने के मतलब? मैं अब यहाँ मज़ीद नहीं रह सकती, मैं वापस जा रही हूँ, अनाया ने पूछा। फलक पहलू बदल कर रह गई। वो नहीं मान रहे, उल्टा मुझे डांट दिया, मैं क्या करूँ? वो अपना सर पकड़ कर बैठ गई। डैडी भी मेरी किसी बात का यकीन नहीं कर रहे, मैं बहुत मुसीबत में फंस गई हूँ। फलक नहायत परेशान लग रही थी। तुम बताओ हाज भाई, वो भला मुझे खुश करने का कोई भी काम कर सकते हैं? फलक की बात काट कर इसने बेजारियत से कहा तो वो लब दबा गई। तो फिर कैसे जाओगी तुम? वो हैरान हुई। जैसे आज तक सारे काम करती आई हूँ। इसके पूरी इसरारियत से कहने पर फलक ने आंखें छोटी करके इसे देखा। अनाया के होंठों पर प्यारी सी मुस्कान लहरा गई। बस तुम देखती जाओ, वो कहकर हंसती। फलक ने बारहा कोशिश की कि वो जान सके कैसा क्या करने वाली है वो, लेकिन अनाया भी अपने नाम की पक्की थी, इसके लाख पूछने पर भी नहीं बताया। फलक बेचैनी से इसके कारनामे का सोचती रही। बिलाकर रात को इसके कारनामे का भांडा फूट ही गया जब वो किसी काम से इसके रूम में जा रही थी, लेकिन अंदर से आती आवाज़ से ठिठक कर रुकी। तुमने आगा जान को कहा कि तुम हवेली आना चाहती हो? कड़े तेवरों से पूछता हुआ इसका बाजू तो बहुत चुका था। नहीं, मैं क्यों कहूँगी इन्हें ऐसा? इसने साफ इनकार किया। क्योंकि तुम ही कल मुझे कह रही थी कि तुम्हें हवेली जाना है। मुझ पर बस नहीं चला तो तुमने आगा जान को फ़ोन मिला दिया। इसका लहजा हाँ बस सख्त था। अगर मुझे आगा जाने को ही कहना होता तो मैं कल आपसे ज़िद क्यों करती? आप मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाएं, बल्कि हमारी मोहब्बत देखें। यहाँ मुझे इनकी याद आई, इधर इन्होंने मुझे बुलवा लिया। इसे कहते हैं दिल को दिल से रहा होना। इसने मुकम्मल मासूम बनते हुए कंधे उचकाए। वहाज ने दांत कचकचाकर इसकी मासूम सूरत को घूरा। ये एक्टिंग मेरे सामने मत करो, अच्छे से जानता हूँ ये तुम्हारे जहन का फतूर है। कोई दिल को दिल से राह नहीं हुई। इसने इसकी बात को चक्कर का। अनाया मुंह बनाकर रह गई, पर दिल ही दिल में खुश ज़रूर हुई कि आज इतने दिनों बाद वो खुश हुई थी, वो भी वहाज की जलती खुलती शक्ल देखकर। क्या मसला है तुम्हें यहाँ? क्यों ज़िद बांधे बैठी हो? जब कहा है कि मैं खुद तुम्हें ले जाऊँगा तो इस सब का मकसद? वो इंतहाई झंझलाए हुए अंदाज में बोला। मैंने क्या किया? आप मुझे क्यों डांट रहे हैं? और जब मेरे यहाँ रहने का मकसद ही ख़त्म हो गया, मेरी पढ़ाई ख़त्म करवा दी आपने, तो मैं यहाँ क्यों रहूँगी? मैं वाकई वापस जाना चाहती हूँ। अच्छा आगा जाने मुझे खुद बुलवा लिया, मैं खुद भी यहाँ नहीं रहना चाहती। अनाया भी तड़क कर बोलती वहाज को आईब्रोज काने पर मजबूर कर गई। यानी तुम्हारे यहाँ रहने का वाहद मकसद पढ़ाई थी, राइट? इसने इस्तफसार किया। जी। इसने कंधे उचकाकर इसकी बात से 100% इत्तेफाक किया, जिस पर वहाज के चपड़े भैंच के। और जो तुम्हारा शौहर यहाँ झक मारा है, इसका क्या? दिन भर की ड्यूटी के बाद घर आकर इसे 2 पल सुकून के लिए बीवी के साथ गुजारने को ना मिले तो फ़ायदा सी शादीशुदा ज़िंदगी का? इसकी आवाज़ खुद ब खुद ऊंची से ऊंची होती चलेगी। इसकी आवाज़ का अल्फाज का असर था कि अनाया की पलकें लरस कर झुकी, जबकि इसकी बात की मानी समझकर फलक भी दरवाजे से फ़ौरन गायब हुई। मज़ीद कुछ सुनने से बहुत बुरा लगा। वो इतना सुनकर गिल्टी फील कर रही थी। आहो सारी इन्फॉर्मेशन लै ली थी कि लोग सारियां कानून सुनियां लै ली थी, तो हुण सानू बड़ा लग रहा आई बड्डी।
कुछ भी था, ये थी तो गैर अखलाकी हरकत है, लेकिन तजस्सुस क्या होता वो सुनने पर मजबूर हुई कि नया दिन भर इसे किस धमाके की तरफ इशारा देती रही है। वो सब मैं नहीं जानती, मुझे बस हवेली जाना है। गड़बड़ाकर वो इतना कह सकी, वहाज का गुस्सा इसके लिए हमेशा खतरे का सायरन साबित हुआ था। यानी तुम्हें मेरी ज़रा परवाह नहीं है? सख्त लहजे में इसने पूछा। अनाया के दिल को कुछ हुआ तो ज़रूर, लेकिन खुद को इस वक्त मजबूत बनाना ज़रूरी था। ये वक्त जज्बात में बहने का नहीं था। अगर वो ये मौका गंवा देती तो फिर सारी ज़िंदगी भी यहीं रहती। आपको मेरी परवाह है? शादी को 4 माह हो गया, आप एक बार भी मुझे हवेली मिलवाने के लिए लेकर गए? आपको एक बार भी ख्याल आया कि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी अपनों की याद आ सकती है? यहाँ एडजस्ट होने में मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई, आपने एक बार मुझसे नहीं पूछा मैं कंफर्टेबल हूँ कि नहीं, और आप कह रहे हैं कि मैं आपकी परवाह करूँ? आज वो भी फट पड़ी थी। इतने दिनों का गुब्बारा एक साथ ही निकाल बाहर किया। वो इस तरह की बदतमीजी बिल्कुल ना करती अगर इसकी असलियत से वाकिफ़ न हो गई होती। तो अब पूछ रहा हूँ ना, क्यों कंफर्टेबल नहीं हो तुम यहाँ? क्या परेशानी है तुम्हें? वो हार मानते हुए नरमी से बोला। जानता था गलती इसकी खुद की है। मुझे अब कोई मसला नहीं है क्योंकि मैं यहाँ से जा रही हूँ, वो संगदिली से बोली। वहाज ने बेबसी से एक नज़र इसे देखा। ठीक है, जो दिल में आए करो। इसकी हद यहाँ ख़त्म होती थी, मज़ीद मिन्नत वो नहीं कर सकता था। अनाया के दिल में फिर से दर्द सा जागा। न जाने की उसे ख्वाहिश थी कि वो इसे ज़िद करके रोके, लेकिन इसने तो इजाज़त दे दी थी। वो अपनी अना का झंडा सर बुलंद रखने के लिए छट अपना सूटकेस उछाल लाई। स्टडी में जाते हुए वहाज ने सर तरीन नज़रों से इसकी कार्रवाई को घूरा, लेकिन वो अपने काम में मगन रही। अलमारी से कपड़े निकालकर सूटकेस में रखने लगी, बाकी ज़रूरियात की चीज़ें दूसरे बैग में भरी। इस काम में से अच्छा खासा वक्त लग गया। फिर वॉशरूम से अपनी इस्तेमाल की चीज़ें उठाकर बैग में भरने लगी कि वह आज वापस रूम में आ गए। इसने सवामिया नज़रों से घड़ी और फिर से देखा। वो कॉल में बिजी था, पढ़ना इसे अच्छी खासी सुनाता। हाँ हाँ, मुझे पता है, फाइल बिल्कुल रेडी है। तमाम सबूत और गवाहान के बयानात भी दर्ज हैं। अब इन्हें सज़ा से कोई नहीं रोक सकता। इसने फ़ोन पर बात करते हुए कहा। अनाया के कान खड़े हो गए। मुझे बस कल का इंतज़ार है, इंशाल्लाह हमारी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी। इसने कहते कॉल काटी। अनाया की नज़र तो इस ब्लैक फाइल पर थी जो वह आज अपने रैक में रख रहा था, जहाँ पहले भी कई फाइल्स मौजूद थी। इसकी बात इसने गौर से सुनी नहीं थी। ये कबाड़ा उठाओ, यहाँ से मुझे सोना है। फ़ोन बंद करके वो बेड पर आते हुए बोला। अनाया सख्ते से जैसे अभी जागी हो, खाली खाली नज़रों से देखने लगी जब वहाज ने इसका सूटकेस बेड से नीचे धकेला। इसका गुस्सा बेहद खतरनाक था। अनाया चीख कर पीछे ना होती तो सूटकेस से अपने पूरे वजन समेत इसका पाँव यकीनन जख्मी कर चुका होता। क्या देख रही हो? समेटो इसे, धाड़ कर कहते हुए इसे उछलने पर मजबूर कर गया। अनाया जल्दी से बेड से अपना सामान समेट कर साइड पर रखा। और ये इतना सामान लेकर कहाँ जा रही हो तुम? वापसी का इरादा नहीं है कि तुम्हारा? वो लेट चुका था, लेकिन याद आते ही झटके से उठकर इस्तफसार करने लगा। अनाया बौखलाई। बाकी वो तैयारी तो ऐसे करी थी जैसे वापस कभी ना आना। वो मैं, ये सब मेरी ज़रूरत का सामान है, इसलिए जस्ट शट अप। सिर्फ 2 ड्रेस रखो और तीसरे दिन तुम यहाँ इस घर में चलती फिरती नजर आओ, समझी? इसने वार्निंग दी। इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सिर्फ 2 दिन? यस। इसके पूछने पर इसने मसनूईपन से जवाब दिया। लेकिन मैं इतने महीनों बाद जा रही हूँ, कम से कम 1-2 महीने तो रह कर आऊँगी ना? इसने हैरानगी का इजहार किया। वहाज को भी हैरानगी का झटका लगा। व्हाट, 1-2 महीने? रवायती बीवी बनने की ज़रूरत नहीं है जो मैके जाकर वापस आने का नाम ही नहीं लेती। 2 दिन में शराफत से वापस आ जाना, वरना मैं लिहाज नहीं करूँगा। इसने धमकी दी। लेकिन क्यों मम्मा? बस बहुत हो गया, अब खामोश हो जाओ, वरना ये ना हो कि मैं तुम्हारा जाने कैंसिल कर दूँ। एक और धमकी। अनाया का सर ही घूम गया। आप ऐसा नहीं कर सकते, आगा जान को कैसे इनकार करेंगे? इसने चैलेंजिंग अंदाज में कहा और दबा दबा सा मुस्कुराई। वहाज ने झटका देकर इसे बेड पर अपने करीब बिठाया। यही तो तुम्हारी चालाकी है, तुम वहाँ से सिफारिशात करवाती हो जहाँ मेरा बस नहीं चल पाता। आगा जान बीच में ना होते तो मैं देखता तुम्हें कौन यहाँ से निकालता है। इसने दांत कचकचाई। इसका गुस्से से बुरा हाल हो रहा था जिसे अनाया समझने से कासिर थी। वो इसके गुस्से के पीछे छुपी बेताबी और बेकरारियों को ढोंग समझ ही ना पा रही थी। मैं किसी पिंजरे में नहीं बंद जो मुझे कोई निकाल ले। पिंजरे में ही बंद हो, मेरे दिल के पिंजरे में। एकदम ही इसका मूड तब्दील हुआ। अनाया को अपने करीब करते हुए इसने प्यार से कहा। वो बौखला गई। इससे पहले वो बहकता अनाया बहाना बनाकर वहाँ से निकली। वहाज अपने गुस्से में मुठिया भींच गया। इसने रोकने की कोशिश बहरहाल इसने नहीं की। करवट के बल लेट कर इसने सारी लाइट्स ऑफ कर दी। जब से अनाया जिससे अनाया काम तो क्या करती, इसे कुछ नज़र ही नहीं आया, तो मजबूरन से बेड पर आना पड़ा। आज तुम्हारी यहाँ आखिरी रात है, कुछ बोलने की कोशिश मत करना। इसे अपने करीब खिसकाते हुए इस पर झुक कर बोला और इसे किसी भी किस्म की मज़ाहमत करने की इजाज़त भी न दी। अब आज और कोई काम नहीं है। तैयारी कर लो, अनाया के साथ तुम भी हवेली जा रही हो। रूखे फीके से अंदाज में कहता वो अलमारी की जानिब बढ़ गया। इस दिन की लड़ाई के बाद से इनके दरमियान बातचीत बिल्कुल बंद थी। आज बलाज ने खुद ही से मुखातिब किया था। ये मुआवजा कैसे हो गया? कल तक तो आप समेत वहाज भाई सबके लिए बिल्कुल राज़ी नहीं थे। इसने तंज करना ज़रूरी समझा। अलमारी से अपना नाइट ड्रेस लेकर पलटते बलाज ने तेज़ नज़रों से घूरा। वहाज के कहने पर ही तुम्हें भेज रहा हूँ, वरना
हाँ मैं जानती हूँ, वरना आप मुझे अपना दम छल्ला बनाए रखते। आखिर एतबार जो नहीं है मेरे करैक्टर पर। वो चटक कर बोली। बलाज के माथे पर तेवरी से जाकर इसे देखा। बलाज पे एक बार शाकाकारी ला जंगे वाला चंगा तो वैसे नहीं समझती तेनू। क्या बकवास करी हो? कल तक तुम्हें महाजन अनाया का करैक्टर मशकूक लग रहा था, अब खुद के लिए बातें। दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? इसने सर्दपन से पूछा। तुम्हारी अल्फाज थे ना कि तुम मेरे साथ जाना चाहती हो। तुम्हारे नज़दीक तो मेरे बगैर तुम्हारा हवेली में कोई काम नहीं था, फिर ये फजूल याद क्यों? जवाब दो मुझे। इसके शानों को थाम कर इसे सीधा करते हुए धाड़ते हुए पूछने लगा। फलक लब पे बस्ती से देखते देखे गई। अपनी बात पे वो खुद ही फंस गई थी। तब मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आका जान को अपनी असलियत बताना इतना ज़रूरी हो जाएगा। इसने दुख से सोचा, लेकिन कहा कुछ नहीं। मुझे जवाब चाहिए फलक। वो फिर से धाड़ा। फलक डर कर दूर हुई, लेकिन शानों पर ग्रिफ्ट काफ़ी सख्त थी, जिससे वो हिल भी ना पाई। बस मैं यहाँ बोर हो जाती हूँ, गांव जाकर हॉस्पिटल ज्वाइन करना चाहती हूँ। इसने बहाना गढ़ा, जिसे बलाज फ़ौरन समझ गया। और जो आकाजान के अहकामात की तकमील का जुनून सर पर सवार था, वो उतर गया, जिसके लिए तुमने अपने शौहर की मिन्नत समाजत को भी खातिर में नहीं लाया था। इसने भी तंजिया का फ़र्क जज्बस होगी। मुझे नहीं लगता आकाजान मुझे कभी एक्सेप्ट कर पाएंगे, इसलिए हा हा हा। हाउ फनी, बहुत जल्द एहसास हो गया तुम्हें। इसने मजाक उड़ाया। आज वो सारे हिसाब पे पाक कर देने के दर पर था। आओ फुल फॉर्म च आया। एक बात याद रखो, मैं पहले भी कह चुका हूँ, एक बार फिर कह रहा हूँ, मैं जो कह देता हूँ इसे पूरा करके रहता हूँ। हवेली में तुम्हारा मुकाम तुम्हें मिलकर रहेगा। तुम्हारी अहमियत अनाया से बिल्कुल कम नहीं होगी। आई प्रॉमिस। ऐसा होगा और ये होकर रहेगा, तुम यकीन करो या नहीं। इसने इसकी आंखों में देखकर पूरे इत्मीनान लहजे में कहा और झटके से छोड़ता वॉशरूम में जा बंद हुआ। फलक सर थाम कर बेड पर गिर गई। इसका दिल बालाज की बातों पर यकीन करने को करता था, लेकिन सच्चाई जानने के बावजूद खुद को इस अंधी खाई में धकेलने से सरासर बेवकूफ़ी लग रहा था। हाँ वैसे तो तू बहुत अक्लमंद ज़हीन औरत है ना डंगर जी। काश आप जैसे दिखते हैं वैसे ही होते। बलाज मैं मोहब्बत करने लगी हूँ आपसे। आपको छोड़ना बहुत मुश्किल हो गया, मेरी ज़िंदगी बन गई लेकिन मैं आप जैसे दोगले और धोखेबाज शख्स की मोहब्बत में अंधी नहीं होंगी। मैं सारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगी अपनी। मैं आपको बताऊँगी कि हर कोई इतना कमज़ोर नहीं होता। मैं अपने लिए स्टैंड लूँगी, आपके सारे गलत इरादों को खाक में मिलाऊँगी। मैं इतनी अर्जा हरगिज़ नहीं हूँ कि कोई मुझे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करे। मैंने आप जैसा हमसफ़र कभी नहीं चाहा था। मुझे एक फेयर शख्स चाहिए था, जो बेशक गरीब हो, खूबसूरत भी ना हो, इसके पास धन दौलत भी ना हो, रुतबा मर्तबा कुछ नहीं चाहिए था मुझे, बस मुखलसी चाहिए थी। अफसोस जो आप मुझे न दे सके। हाय मेरा दिल करे ना ऐदा फलक दा सिर फड़ के ना कंध च मारा। टक्कर ऐसी ही मारा कि सारा जो गंदा खून जेन च भरिया ना, सारा गंद बाहर निकला जो जिन्नी भी गंदगी जेन च भरी हुई है। इससे पहले वो मज़ीद सोचती और रोती खुद को हल्कान करती। बलाज वॉशरूम से आ गया। फ़र्क जल्दी से अपना चेहरा साफ करके अपनी साइड पर आकर लेट की। नींद तो इसे मुश्किल से ही आनी थी, सारी रात सोचों में तमाम हो जानी थी। क्या कह रही हो, तुम्हें फ़ाइल मिल गई? फलक की तो चीख ही पड़ी थी। अनाया ने आगे बैठे ड्राइवर का एहसास दिलवाया तो मुंह पर हाथ रखकर नीची आवाज़ में पूछने लगी, बाकी तुम्हें फ़ाइल मिल गई? हाँ ये रही फ़ाइल। इसने दुपट्टे के नीचे से अपना हैंडबैग निकाल कर दिखाया, जिसमें ब्लैक फ़ाइल मौजूद थी। मुझे डर लग रहा है ना, इतनी अहम फ़ाइल गुम होने पर वो हाथ पे घर सर पर उठा लेंगे और पहला शक हम पर ही होगा, क्योंकि घर से निकलने वाले आखिरी फ़र्द हम ही हैं। फलक ने डरते हुए कहा। डर तो अनाया भी रही थी, लेकिन मजबूर थी। और अब तक तो यकीनन इन्हें इल्म भी हो गया होगा। अनाया ने नम आंखें खिड़की से बाहर दौड़ाई। दिल बहुत परेशान हो रहा था। मैं तुम्हारे साथ हूँ अनाया, फिक्र मत करो। बेशक वो खुद भी डर रही थी, लेकिन इसे कांपते देखकर इसके सर्द हाथों को अपने हाथों में लेकर दबाते से यकीन दिलवाया। घर कितना सूना सूना हो गया ना मेरी बेटियों के जाने के बाद। वो तीनों नाश्ता कर रहे थे जब महबूब साहब ने बात का आगाज़ किया। वहाज और बलाज ने एक नज़र देखा, लेकिन जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी अपनी प्लेट पर झुक गए। दोनों ही गुस्से थे। बंदा सी तोड़ा। अरे भाई दोनों अपने ससुराल गई हैं, ना कि मैके जो तुम दोनों ऐसी शक्लें बनाए घूम रहे हो। इन्होंने कहका लगाते तंज किया। दोनों ही का मुँह जो लटका हुआ था। एक ही बात है, वहाज ने इतना ही कहा। खाली कप भी उठाकर मुँह को लगाने लगा, फिर एहसास होने पर जल्दी से कप वापस रखा। इसकी चाय ना ही सर्व करती थी। वहाज बेध्यानी में ऐसा करके शर्मिंदा सा हुआ, क्योंकि महबूब साहब की नज़रों से यह हरकत छुपी नहीं रह सकी थी। बितर नवी नवी बीवी कही हाल लेते थी, याद ना सतानी है। बात तो तुम्हारी ठीक है, बच्चों का मैका भी वही और ससुराल भी। इन्होंने इसकी बात उचकते हुए कहा। बालाज पहलू बदल कर रह गया, जबकि बहाज को अपनी चाय खुद लेते हुए इसकी बेहद याद सताई थी। बलाज तुम्हारी टीम का क्या बना, रेडी हुई कि नहीं? महबूब साहब इनका मूड सख्त ख़राब देख बात का रुख बदलते हुए बोले। जी चाचू मीटिंग्स जारी हैं। एक्चुअली यहाँ के बेस्ट डॉक्टर्स को हायर करना चाहता हूँ मैं, और इन्हें कन्विंस करना मुश्किल हो रहा है। आप तो जानते हैं सब गाँव के माहौल से कितना घबराते हैं। इसने तफसीली जवाब दिया। ऐसा ही है तो हमारा पुलिस वाला किस दिन काम आएगा? धमकियाँ वगैरह दिलवाओ।
انہوں نے وہاج کی جانب اشارہ کرتے مذاق کیا، بلاج بھی مسکرا دیا۔ یہ اتنا اچھا ہوتا تو بات ہی کیا تھی، اس نے غیر سنجیدگی سے چھیڑنے کے لیے کہا۔ ایمان نہیں بیچ سکتا اپنا میں، وہ اتنا کہہ کر دوبارہ سے بریڈ پر جیم لگانے لگا۔ مخلصانہ مشورہ دو، اتنے پنگے مت لو، آگے جا کر بہت مشکل ہوگی، ابھی اتنا بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اس نے پچھلے دنوں ہوئے واقعے کی جانب اشارہ کیا۔ کیا ہوا، مجھے بھی آگاہ کرے گا کوئی؟ محبوب صاحب جب سب واقعے سے لا علم تھے نا سمجھی سے پوچھنے لگے۔ کچھ نہیں چاچو، بس آج کل 2-3 اہم کیسز پر کام کر رہا ہوں، اسمگلنگ، بھتہ خوری اور لڑکیوں کے اغواکاروں کے خلاف، جس سے مجھے کافی تھریٹس مل رہے ہیں، اور بلاج چاہتا ہے کہ میں ڈر کر خاموش ہو جاؤں۔ اس نے ڈھکے چھپے الفاظ میں ساری بات بتائی، آخر میں بلاج پر ایک ناراض نظر ڈالی۔ نہیں، تمہیں بالکل خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ کھل کر سب کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور اس جنگ میں جو بھی نقصان ہوگا وہ اللہ کی طرف سے انعام ہوگا۔ جرم کے خلاف ایمانداری سے آواز اٹھانا تو ہمارے نبی اور صحابہ کرام کی سنت رہی ہے۔ انہوں نے بلاج کی تردید کرتے ہوئے حاج کا ساتھ دیا۔ چاہے وہ نقصان جانی ہی کیوں نہ، وہ حاج اکیلا نہیں ہے، اس کی فیملی بھی ہے، اور ایسے درندے سیدھا فیملی پر اٹیک کرتے ہیں۔ بلاج نے غصے سے کہا، اٹھ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ محبوب صاحب سوچنے پر مجبور ہوئے، واقعی بلاج کی باتیں سچ تھی۔ وہاج بیٹا، بلاج ٹھیک کہہ رہا ہے، تمہیں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ انہوں نے تنبیہ کی، وہاج میں سر ہی لا سکا۔ اوکے چاچو، میں چلتا ہوں، آج بہت امپورٹنٹ کیس کی ہیئرنگ ہے، دعا کیجیے گا۔ وہ کہہ کر اپنے روم سے فائلز لے کر چلا گیا، تو محبوب صاحب بھی آفس کے لیے نکلے۔ گھر بیٹھنا انہیں کبھی بھی پسند نہیں رہا تھا۔ انہیں سفر کرتے بھی 2 گھنٹے گزرے تھے کہ اچانک گاڑی جھٹکے سے رکی۔ فلک اور عنایت جو اپنی لامحدود سوچوں میں غرق تھی، چونک کر باہر دیکھنے لگی۔ ایک اپنے شوہر سے حد درجہ بدگمان ہونے کے باوجود اس کی یاد میں تڑپ رہی تھی، تو دوسری اپنے جذبات سمجھنے کی کوشش میں ہلکان تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے واپس جاتے اتنا برا کیوں لگ رہا ہے۔ سب اسے نادان کہتے تھے تو وہ اتنا غلط بھی نہیں تھا، وہ واقعی بے حد نادان ناسمجھ تھی۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس کے جو جذبات ہیں وہ کسی خاص کے بچھڑنے پر ہی ہوا کرتے ہیں، لیکن وہ ماننے کو تیار کہاں تھی۔ وہ تو اپنے دل کو یہی دلاسا دے رہی تھی کہ اسے وہ حاج سے نفرت کرنے لگی ہے، اور اسے دھوکہ دیتے بالکل غلط نہیں کر رہی۔ وہ تو تینوں آگے جا کے پتہ لگا، کوئی نہیں، ہوں ذرا دور نہیں رہ گیا۔ کیا وہ ڈرائیور انکل؟ اچانک گاڑی روکنے پر وہ دونوں یک زبان ہو کر بولی۔ پتہ نہیں بیٹا، آگے روڈ بلاک ہے، میں دیکھتا ہوں۔ ڈرائیور گاڑی سے نکل کر آس پاس کا معائنہ کرنے لگا۔ روڈ پر بڑے بڑے پتھروں کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ پتھر اس قدر بڑے اور وزنی تھے کہ انہیں ہلا بھی پانا ان کے ناتواں کندھوں کے بس سے باہر تھا۔ انہوں نے آگے جا کر کسی سے مدد مانگنے کا سوچا، اور ان دونوں کو مطلع کر کے وہ آگے بڑھ گئے۔ فلک، بہت دیر ہوگی، انکل آئے کیوں نہیں؟ دیکھو یہاں تو کوئی ہے بھی نہیں۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب عنایت خوفزدہ لہجے میں بولی۔ فلک کے ساتھ چپک گئی۔ ڈر تو اسے بھی لگنے لگا تھا۔ آس پاس کا علاقہ بالکل سنسان تھا، دور دور تک کوئی زیرو دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور وہ 2 اکیلی عورتیں آخر کرتی بھی تو کیا کرتی۔ تانوں جی عزت نہ تہاڈے بندیاں نے کیا سی کہ اسی نال تانوں جدوں جاواਂگے تے لائیں گے، تانوں بھی تے کیڑا عزت بچی سی۔ ریلیکس عنایت، اتنا پریشان مت ہو، انشاءاللہ وہ جلدی آ جائیں گے۔ فلک نے تسلی دی، لیکن اس کی تسلی بھی کچھ کارآمد ثابت نہ ہوئی۔ جب کچھ دیر مزید گزری اور ڈرائیور کا نام و نشان نہ تھا، تو انہیں مزید خوف نے جکڑا۔ ہمیں ایسے اکیلے سفر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بلاج ٹھیک ہی ناراض ہو رہے تھے۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ غلط فیصلہ لے لیا۔ دور فٹے منہ، چلو بھر پانی دے، بلکہ اتنے کہتے نا سڑک تے کوئی گٹراں دا پانی کھڑا ہوئے گا، وہ ڈب کے مر جاؤ دونوں جڑیاں۔ فلک تے سب تو پہلے جاوے نا۔ ہاں، اور وہ حاج نے تو کہا بھی تھا کہ وہ کل ہمیں چھوڑ آئیں گے، لیکن عنایت بات ادھوری چھوڑ کر لب دبا گئی، آنکھیں نم سی ہونے لگی تھی۔ یہاں نیٹ ورک پرابلم بھی ہو رہا ہے، ورنہ کسی کو کال ہی کر دیتی۔ فلک نے موبائل پٹکتے لب دبا کر انہیں کہا۔ انہیں ڈرتے ڈرتے کچھ وقت مزید سرکا تھا، جب ایک دم ہی کھڑکی پر کسی نے انگلیاں بجائی۔ وہ دونوں موبائل میں بزی تھی، ایک دم اچھل پڑی۔ فلک، عنایت نے باہر دیکھتے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دل کی دھڑکنیں دونوں کی حد سے سوا تھی، ڈر و خوف سے جان نکلی جا رہی تھی۔ جب دوبارہ نوک ہوا، وہ دونوں جلدی سے گاڑی سے باہر نکلی۔ کھوتی ہو، اندر ہی بیٹھیاں رہو۔ پھپھو آپ یہاں؟ عنایت ان کے گلے لگتی روتے ہوئے بولی، امید کی ایک کرن نظر آ گئی ہو جیسے۔ عنایت میری بچی، انہوں نے بھی والہانہ پن سے خود میں بھیجا۔ کیسی ہے میری بیٹی، میری جگر کا ٹکڑا؟ اس کے چہرے کو چومتے انہوں نے بہت محبت سے کہا۔ عنایت کا کچھ بے چینی سی ہونے لگی ان کے پیچھے ہوتے، وہ جلدی سے دور ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے کہا۔ اور یہ حسن کی ملکہ، تم کیسی ہو؟ انہوں نے فلک کی تھوڑی کو چھوتے ہوئے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ فلک سر ہلا کر رہ گئی۔ ان کا حلیہ کچھ زیادہ ہی عجیب تھا۔ بال بکھرے ہوئے تھے، سرخی مائل سانولی سی رنگت پر سرخ انگارہ آنکھیں، جن میں سرما بھی وافر مقدار میں ڈالا گیا تھا۔ عجیب مردوں کے سٹائل کی ڈریسنگ، اور گلے میں بے شمار تعویذ اور چینز جو کافی موٹے موتیوں سے بھری تھی۔ بالکل کسی لیڈی ڈان جیسا حلیہ تھا ان کا، اور آس پاس جس طرح موٹے موٹے گارڈز کھڑے تھے، ان دونوں کی حالت قہر ہو رہی تھی۔ تمہیں دیکھ کر پتہ چلتا کہ تمہاری ماں واقعی بہت خوبصورت ہوگی، تبھی تو۔ محبوب سیال اس پر دیوانہ ہوا تھا۔
اس کی تھوڑی کو تھامے اس کی گردن دائیں بائیں گھما کر اس کا تفصیلی جائزہ لیتے انہوں نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ فلک کو پہلی بار ان کی باتوں سے کسی خطرے کی بو محسوس ہوئی۔ دل عجیب انداز میں دھڑکا تھا، بلکہ بالکل پہلی دفعہ اسے ان سے خود محسوس ہوا۔ پہلے وہ اس سے اس درجہ محبت سے بات کرتی تھی کہ ان کی اصلیت جانتے بھی وہ محبوب صاحب کی منگیتر رہ چکی ہیں۔ یہی نہیں، ان کی ضد کی وجہ سے بہت سے گھر پر بات بھی ہوئے ہیں اور اسے کبھی کسی خطرے کا احساس نہ ہو، بلکہ انہوں نے تو کبھی محبوب صاحب اور اس کی ماما کا ذکر تک نہیں کیا تھا، بلکہ ہمیشہ اسے بیٹا کہہ کر پکارتی۔ آج اچانک اس کی ماں کا ذکر، وہ بھی اتنے طنزیہ انداز میں، فلک کو بہت برا محسوس کروا گئی تھی۔ پتر حالے تے تینوں پتہ لگے گا کہ حالے کتنا برا حالے ہور ہونا ہے۔ تم بھی کسی شاہکار سے کم نہیں ہو ماشاءاللہ۔ مسکراتے ہوئے تعریف کر کے وہ پھر سے عنایہ کی جانب متوجہ ہوئی جو کہہ رہی تھی، پھوپھو آپ یہاں کیسے، مطلب اتنی سنسان جگہ پر؟ تمہیں کیا لگا تم مجھے نہیں بتاؤ گے تو مجھے پتہ نہیں چلے گا کیا؟ حالانکہ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ حویلی کے نہیں نکلتے ہی مجھے بتانا۔ ان کا لہجہ ذرا غصیلا ہوا، وہ دونوں پریشان ہوگی۔ وہ پھوپھو ہم نے سوچا گاؤں پہنچ کر بتا دیں گے تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ وہ وضاحت دینے لگی، وہ بات کاٹ کر بات کا رخ موڑ گئی۔ اس بار لہجہ قدرے شیریں تھا، شاید انہیں اپنے سخت الفاظ کا احساس ہو گیا۔ عنایت تم جانتی ہو تمہیں اپنے اتنے قریب دیکھ کر، تمہیں محسوس کر کے میں کتنی خوش ہوں، مجھے کتنی راحت ملی ہے، میں تمہیں بتا بھی نہیں سکتی۔ جانے ظالموں کو کیا مزہ آتا ہے کہ مجھے اپنی بچی کے لیے تڑپتے دیکھ کر۔ ہاں میں نے بہت منتیں کی فیض سیال کی کہ وہ مجھے تم سے ملنے دے، بلکہ میں تو گڑ گڑائی بھی ہوں، لیکن یہ ظالم اور جابر خاندان بہت بے حس ہے، انہیں کسی کو تڑپتے دیکھ بہت سکون ملتا ہے۔ میں اس کی بات یکسر نظر انداز کر کے اپنی کہہ گئی، نہیں پھپھو وہ سب اتنے برے نہیں ہیں، بس سالوں پہلے ہوئی بدمزگی اور جھگڑے کی وجہ سے۔ ہاں ہاں ہاں، دیکھا تربیت نے اثر دکھا دیا نا، سچ کہتے ہیں خون بھی سفید ہو گیا۔ تم مجھے اپنی سگی پھپھی اپنے خون کو چھوڑ کر ان غلیظ لوگوں کا ساتھ دے رہی ہو، ان کی حمایت میں بول رہی ہو، تف ہو تم پر۔ ان کے خوفناک کہہ کے نہ جہاں اس سنسان جگہ پر عجیب وحشت پیدا کی تھی، وہیں ان کی سرترین آواز و جلالی روپ نے ان دونوں کو سہمنے پر مجبور کر دیا۔ فائل ملی؟ اس سے پہلے عنایت کی غلط فہمی دور کرتی انہوں نے اپنا مطالبہ سامنے رکھا۔ عنایت جو حویلی پہنچتے اس فائل کو جلا دینے کا ارادہ کر چکی تھی، وہ وحاج کو اتنا بڑا دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ ان کے اس خونخوار روپ پر بے ساختگی میں اس بات میں سر ہلا گئی اور فائل ان کے حوالے کر دی جو وہ پورے سفر میں اپنے سینے سے لگائی بیٹھی رہی تھی۔ دور فٹے منہ، ماشاءاللہ میری بچی ماں صدقے۔ اتنا سننا تھا، وہ پھر سے اس کے واری صدقے جانے لگی۔ عنایت خاموش سہمی یہ سوچ رہی تھی کہ ان کا اصلی روپ کون سا ہے، کس رویے پر یقین کرے۔ ان کا انداز پل میں تولا پل میں ماشے والا تھا۔ تم نے میری مشکل آسان کر دی، اب میں آزاد ہوں، ہا 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 ہا۔ انہوں نے ایک بار پھر کہکا لگایا اور اس بار ان کے آدمیوں نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ فلک اور عنایت تیز دھڑکنوں کے سے دل میں پلتے ڈر کو دباتی ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ دفعہ ہو جو، میں تو کہنی تانوں ایتھے مار کے گاڑ کے سٹ جان، پھپھو تہاڈی ہیجلی۔ تم نے مجھے بہت بڑی خوشی دی ہے، لیکن افسوس میں تمہیں کوئی انعام نہیں دے سکتی۔ انہوں نے پوری اسراریت سے کہا اور اپنے آدمی کو فائل تھما کر گاڑی میں رکھنے کا اشارہ کیا۔ فلک نے چونک کر انہیں دیکھا، ان کے سارے طور اتوار آج الگ تھے۔ مجھے کوئی انعام نہیں چاہیے پھپھو، آپ بس اتنا کریں کہ ہمیں حویلی تک چھڑوا دیں۔ ہماری گاڑی خراب ہوگی اور ہم یہاں پھنس گئے ہیں، پلیز ہماری ہیلپ کریں۔ ضرور، کیوں نہیں، بے حد سرد اور پراسرار لہجے میں کہتے انہوں نے انہیں گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جب وہ سامان لینے کے لیے مڑی تو وہ ان کے پشت دیکھتی تمسخر سی ہنس کر اپنی گاڑی میں جا بیٹھی۔ سر کیا قیامت آ گئی جو اس طرح بکھلائے ہوئے ہو؟ وہ بھی کورٹ سے آیا تھا، کیس کی ہیئرنگ اگلے ہفتے تک ملتوی کر دی گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کا موڈ سخت خراب تھا۔ اوپر سے انسپکٹر کو بکھلائے ہوئے اپنے کیبن میں آتے دیکھ کر اس کا پارا چڑھ گیا۔ سر حیدرآباد سے 6 کلومیٹر کی ڈرائیو پر سنسان جنگلات کے قریب ہی ایک گاڑی کے بلاسٹ ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ تو میں کیا کروں؟ سب انسپکٹر باقی ٹیم کو لے جاؤ اور تفتیش کرو کیا ہوا تھا۔ اس نے خراب موڈ کے ساتھ کہتے اپنا لیپ ٹاپ کھولا اور اس سے پہلے وہ کوئی کام شروع کرتا انسپکٹر کی بات نے اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ وہ سب کچھ بھلا کر جھٹکے سے اٹھا۔ سر یہ کار آپ کی تھی جس میں آج صبح دونوں میڈم گاؤں کے لیے نکلی تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میری گاڑی بلاسٹ؟ میری گاڑی کیسے بلاسٹ ہو سکتی؟ نہیں جی سر، یہ وہی گاڑی ہے۔ حیدرآباد پولیس نے وہ گاڑی سرکاری ہونے کی تصدیق کی اور نمبر پلیٹ سے بھی یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ آپ کی گاڑی تھی۔ انسپکٹر نے مزید بتایا۔ وہ حاج کو لگا اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دے گا، یہ کہانی سائیں کرتے ابھی پھٹ پڑیں گے۔ جلدی سے گاڑی نکالو، ہم ابھی نکل رہے ہیں۔ وہ حاج نے عنایت کا نمبر ڈائل کرتے ہدایت دی اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ گاڑی میں بیٹھنے تک وہ تقریباً 10 بار عنایت کو کال کر چکا تھا، لیکن نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل سے فلک کا نمبر ملایا، دل نے شدت سے دعا کی کہ نمبر مل جائے، اور یہی ہوا۔ کال اٹھا لی گئی۔ وہ حاج نے شکر ادا کرتے جیسے بات کا آغاز کرنا چاہا، آگے سے کہی گئی بات پر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ پولیس کی گاڑی اور ایمبولینس کی دل چیرتی آوازوں کے درمیان کوئی کہہ رہا تھا، دیکھیے اس موبائل کے مالک ڈرائیور انکل، دوسری گاڑی نہیں ہے کیا؟ مجھے یہ گاڑی بالکل نہیں پسند۔ بٹیا گاڑی تو صاحب کی سرکاری گاڑی ہے، یہ تو سرکار، اس میں جائیں گے تو جلدی پہنچ جائیں گے اور ناکوں پر رکنے میں بھی خواری سے بچ جائیں گے، ڈرائیور نے بتایا۔ صاحب کی تبھی تو اچھی نہیں ہے، دیکھیں ذرا کلر بھی وائٹ ہے، مجھے وائٹ کلر نہیں پسند۔
इसने मुंह बस और अपना हैंड बैग लेने के लिए मुड़ी तो पीछे खड़े वहाज के सीने से टकरा गई। उफ, देख कर नहीं चल सकते आप, मेरा सर तोड़ दिया आपने। वो अपना माथा सहलाते जबड़े भेज कर बोली। चल तुम रही थी, मैं तो यहाँ आराम से खड़ा हूँ। इसने इसके हसीन चेहरे पर नजर जमा कर कहा। तो कहीं और खड़े हो ना, इतना बड़ा गार्डन है, वहां चले जाए, मेरी दुम क्यों बन। बस चुप, ज़्यादा मत बोला करो। और हाँ, ये गाड़ी मेरी है तो तुम्हें सबसे ज़्यादा अजीज़ होनी चाहिए, जैसे मुझे तुम्हारी हर चीज़ अजीज़ है, तुम्हारा गुस्सा भी। संजीदगी से कहते हुए उसके होंठों पर लगे ग्लोव्स को अपने हाथों से साफ करने लगा। आपको मेरा गुस्सा भी अजीज़ है? इसने ठहर कर इसे देखते हुए पूछा। इसके चेहरे को नज़रों की जद में रखते हुए इसने इतना ही जवाब दिया। मैं भी, इसने खोए खोए से अंदाज में कहा। तुम तो सबसे ज़्यादा। इसने इतराफ़ किया। वो हैरान से देखे गई। दिल ने एक पीट में इसकी शौहर के मुंह से तारीफ़ किया। इज़हार सुनने पर औरत को इतनी खुशी महसूस होती है, चाहे शौहर मनपसंद हो या नहीं। औरत हमेशा तारीफ़ की भूखी होती है। झूठ कम बोले, मुस्कुराहट छुपा कर कहती वो गाड़ी की जानिब बढ़ गई जहाँ ड्राइवर इनका सामान गाड़ी में रख रहा था। फलक भी महबूब साहब से मिलकर गाड़ी में आ बैठी। इन्हें सी ऑफ करने सिर्फ महबूब साहब ही आए थे, क्योंकि वो दोनों अपनी अना नाराज़गी के खोल में लिपटे हुए थे। चल तुसी किहड़ियां रोक गई, बहुत चंगा है तेरा ब्लास्ट करा गई फुप्पो। अगर इसे मालूम होता कि ऐसा कुछ हो जाएगा तो वो कभी से जाने न देता, कभी से खुद से जुदा न करता, बल्कि वो तो इसके अकेले सफ़र के करने के सख्त खिलाफ था। इतनी नाराज़गी गुस्सा दिखाकर भी कहाँ असर हुआ था। वो अपनी मनमानी करके ही रही थी और इसका अंजाम इतना भयानक था, कोई सोच भी नहीं सकता था। वहाज ने इंतहाई रैश ड्राइविंग करते 2 घंटे के सफ़र को 1 घंटे से भी कम वक्त में तय किया और जायवा कुआ पर पहुंचा। रास्ते में वो बलाज को भी कॉल कर चुका था, जो कि पहुंचने वाला था। वहां पहुंचकर इसने सबसे पहले तो भीड़ को ख़त्म करवाया। फायर ब्रिगेडियर ने गाड़ी में लगी आग पर जैसे काबू पाया, वहाज ने कार्रवाई शुरू कर दी। दिल में खौफ के उबाल से उठ रहे थे। डर था कि यकीन की मोहर सबत होने के खौफ से सहमा जा रहा था दिल। कुछ ही वक्त में बलाज भी वहां पहुंच चुका था। जैसे जैसे कानूनी कार्रवाई अमल में आ रही थी, इन दोनों के दिल दर्द से फटने लगे थे। गाड़ी में मौजूद तमाम अशिया जिन अफराद से ताल्लुक़ रखती थी, इनका ताल्लुक़ इनके दिल से जुड़ा था। और आखिरी चीज़ जिसने मुकम्मल तौर पर इन्हें शकूक के दायरे से निकलने पर मजबूर किया, वो थी वहाज के हाथ में मौजूद फलक की रिंग, जिसने मुँह दिखाई के तोहफे में से दी थी। बल्कि बाकी सब कुछ तो जलकर राख हो गया। ये रिंग न जाने कैसे बच गई। तीनों डेड बॉडीज़ भी मुकम्मल तौर पर नाकाबिल शनाख्त तो जली हुई थी। बलाज काफ़ी देर खाली खाली निगाहों से रिंग को देखे गया। इस रिंग को देखकर फलक का शर्माना, इसकी इस रिंग से मोहब्बत वाला आज की आंखों में क्या क्या मंजर नहीं घूमे थे। वो इस रिंग को हमेशा पहने रखती थी जैसे कोई कीमती मताए हयात हो, जिसे वो कभी खुद से दूर नहीं कर सकती थी। देखते देखते बलाज की आंखों से मोती टूट कर बहने लगे। वह आज भी इसके हाथ में रिंग देकर चौंक गया। दिल मानने को तैयार नहीं था, लेकिन सारे सबूत यही कहते थे कि इनकी ज़िंदगियाँ इस दुनिया से रुखसत हो गई हैं। वहाज ने इसके कंधे पर हाथ रखकर दबाव डाला। खुद इसकी भी हालत इससे मुख्तलिफ नहीं थी। इसके हाथ में रिंग देखकर इसे नाय की बड़बड़ाहट याद आई। खुद तो मुझे कोई गिफ्ट दिया नहीं, दूसरे दे रहे, तब भी प्रॉब्लम हो रही है। इसे अच्छे से मालूम था कि अनाया को इससे मुँह दिखाई न मिलने पर दुख है, लेकिन वो जानबूझकर इग्नोर करता था इसे सताने के लिए। अनाया, तुम तो मुझसे गिफ्ट लिए बिना ही चली गई। लब भेज के सोचते से नमा होती सुरख आंखों को सख्ती से मींचा। बारात सब्र खोते हुए रिंग को मुट्ठी में सख्ती से कैद करके इसके गले लगकर सिसकने लगा। जानते अजीज बीवी के यूं अचानक चले जाने पर क्या दुख होता, कोई इससे पूछता। पुत्र हाले तीनों पता लग गया ना जो क्यों की करतूतां खोल के गईयां। जान तो अजीज बीवियां ते तू उन्होंने हत्ती मार देना सी। ब्लास्ट तो पहले ही तू उन्हें तो ब्लास्ट कर देना सी। जाने वाले तो चले जाते, इन्हें कौन रोक सकता है। पीछे जो रह जाते हैं, इनके लिए उम्र भर का सोग और यादें छोड़ जाते हैं। फलक और नाया की नागहानी मौत ने हवेली समेत पूरे गांव को सोगवार कर दिया था। ये खबर मिलते ही हवेली में कोहराम मच गया। आगा जान अपनी प्यारी नवासी की मौत पर जहाँ गम से निढालते, तो अपनी बहू के लिए भी गहरे दुख और अफसोस का इजहार कर रहे थे। नुसरत बेगम गहरे सदमे का शिकार हुई थी। इसके साथ साथ फातिमा बेगम और मंसूर और मकसूद साहब भांजी और भतीजी के वजूद को कफन में लिपटे देखकर तड़प उठे थे। सिसकिया और आहें अरूज पर थी। हंसती बसती चंचल और शोक मासूम सूरतों को बिल्कुल खामोश सफ़ेद चादर ओढ़े देख इनकी जान लरस गई थी। लाशें इस हद तक मशक़शुदा थी कि इन्हें फ़ौरन तदफीन का अमल किया गया। हवेली के दरो दीवार ने रुखसत करके लाखों सिसकियों, आहों और चीखों पुकार को जज़ब किया था। ये कई दिन ये सिसकियाँ गूंजती रही थी। महबूब साहब वो बदनसीब बाप थे जो अपनी बेटी के से दूर से ही नम आंखों से अपनी अजीज़ तरीन के जनाजे को कंधा भी न दे सके थे। बेटी और भांजी के वजूद को सुपुर्द खाद होता देखते रहे। सबकी ज़ुबान पर यह फ़िक्रा आम था कि इन 2 मासूम बच्चों की किससे क्या दुश्मनी हो सकती है जो किसी ने इन्हें निशाना बनाया। बाकी सब भी यही सोच कर परेशान था कि किस दुश्मनी के तहत वहाज की गाड़ी में बम फिट किया गया, जो कि हादसा पेश आया। जबकि सब ये भी कह रहे थे कि वहाज की जान बच गई, इसके बदले में वो 2 चली गई। जिस पर वहाज को सबसे ज़्यादा अफसोस था, क्या होता कि वो अनाया की बात मानकर इन्हें अपनी ज़ाती गाड़ी में भेज देता और सरकारी गाड़ी में खुद चला जाता, तो आज 2 बात का मुँह तो न देखना पड़ता।
اس کی اکیلی چاہنی پر سب ٹل جاتا، لیکن جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ وی تو نہ جا، تو ایتھے رہ، تو تیرا نہیں جانا بندا، جدھر جانا بندا سے چلیاں گیاں۔ بلکہ نایا نہ مرتی، فلک ہی مر جاتی۔ فلک تو مر گئی، فلک تو کا تو مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، لیکن نایا نہ مرتی، بلکہ ہیروئنہ تو نہیں مرنی چاہیے سی۔ پوری حویلی جیسے سوگ کی چادر میں لپٹی ہوئی تھی، سب غم سے نڈھالتے، لیکن وہ حاجر بلاج کا دکھ سب سے بڑا تھا۔ دونوں ہی اپنے اپنے خول میں سمٹ کر رہ گئے، 2 دن سے اپنے اپنے کمرے میں بند وہ اپنا غم غلط کر رہے تھے، اور آج سوئم کروا کر وہ حاج کراچی کے لیے روانہ ہوا تو بلاج ہاسپٹل کی تیاری کرنے لگا۔ دونوں بالکل خاموش ہو کر رہ گئے تھے، بالکل خاموش جیسے کوئی پتھر ہو۔ اس سب کے دوران ایک بات جو سب کے لیے خوش آئند تھی، جبکہ آغا جان کے لیے غضب غضب اور ان کے جلال کو للکارنے والی تھی، وہ تھی محبوب صاحب کی حویلی میں آمد۔ حاج کے کراچی جانے کے 1 دن بعد کی بات ہے کہ محبوب صاحب اچانک حویلی آ پہنچے۔ سب لوگ جہاں غم و سوگواریت کی کیفیت میں تھے، وہیں انہیں دیکھ دل کو اطمینان سا ہوا۔ نصرت بیگم جو پل میں برسوں کی بیمار لگنے لگی تھی، بیٹے کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں بھی چمک آ گئی، جبکہ فیاض احمد سالوں بعد بھی بیٹے کی نافرمانی کو یاد کرنے پر مشتعل ہو گئے۔ ان کا جہد جلال دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا، جبکہ وہ حاج اور بلال سمیت کوئی بھی موجود نہ تھا جو ان کے غصے کو کم کر سکتا۔ تمہاری ہمت کیسے بھی میری حویلی میں قدم رکھنے کی؟ نکلو فوراً یہاں سے۔ وہ اس طرح گرجے جیسے سب کچھ بھسم کر کے رکھ دیں گے۔ اس وقت انہیں جوان نوازتی اور گھر کی بہو کی وفات کا بھی لحاظ نہیں رہا تھا۔ آقا جان مجھے کچھ بات، دفع ہو جا، میں نے کہا نکلو میری حویلی سے۔ وہ ان کی بات سننے کے قطعی موڈ میں نہیں تھے۔ ایک بار پھر دھاڑے، آقا میں آقا صرف اپنے خاندان اور گاؤں والوں کے لیے، کسی فرنگی کو ہم اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ ہماری حویلی میں قدم رکھے اور مجھے اس نام سے پکارے۔ انہوں نے سخت غصیلے لہجے میں کہا۔ محبوب صاحب سر جھکا گئے۔ ان کا دل دکھتا تھا جب وہ اپنے ہی باپ کے منہ سے ایسے الفاظ سنتے اپنے لیے۔ میری صرف ایک بات سن، جو کچھ کہنا باہر اوطاق میں جا کر کہو، وہاں منشی ہے، وہ تمہارے بارے بات مجھے بتا دے گا، اور اگر ضروری ہوئی تو۔ وہ ان کی بات بالکل نہیں سننا چاہتے تھے، اس لیے ایک بار پھر ان کی بات کاٹ کر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولے۔ ان کی سنگ دلی دیکھ سبھی بے دل سے ہو گئے، جبکہ نصرت بیگم انہیں منانے کی حسرت دل میں لیے ہوئے آنسو بہانے کے علاوہ کچھ نہ کر سکی۔ یعنی اب مجھے اپنے باپ سے بات کرنے کے لیے منشی کا سہارا لینا ہوگا؟ محبوب صاحب نے گہرے ملال سے کہا۔ فیض صاحب رخ موڑ چکے تھے، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ آقا جان میں بھی آپ کا ہی بیٹا ہوں، آپ کا خون ہوں، کیا اتنے سالوں میں ایک بار بھی آپ کو میری یاد نہیں آئی؟ ایک بار بھی آپ کا دل نہیں کیا کہ مجھے سینے سے لگائیں، مجھے پیار کریں؟ میں تو آپ کا سب سے زیادہ پیارا بچہ ہوا کرتا تھا، پھر کیوں کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ ایسا؟ کیا آپ کو کبھی عید تہوار پر بھی مجھے گلے لگا کر محبت سے بھیجنے کا دل نہیں کیا؟ نہیں۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتے، ان کے ایک لفظی جواب نے ان کے سارے الفاظوں کا گلا گھونٹ دیا۔ وہ رنجیدہ سے ہو گئے۔ مجھے تم جیسی گندی اولاد کو دیکھنے کا بھی کبھی دل نہیں کیا، پیار تو بہت دور کی بات ہے۔ اب تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ تمہارے غلیظ وجود کو میرے بیٹے دھکے دے کر باہر نکالیں گے۔ وہ ہوس پوری اشتعال لہجے میں بولتے، ان کا دل چیر کے منصور اور مقصود صاحب بھی جذبس ہوئے، جبکہ مسرت اور فاطمہ بیگم بھی دل تھام کر رہ گئی۔ آقا جان خوددارا، ہم نے کہا دفع ہو جاؤ، بات سمجھ نہیں آتی یا ابھی بھی فطرت نہیں بدلی؟ کسی کی بات ماننا تم نے سیکھا ہی کہاں، چاہے کوئی مر ہی کیوں نہ جائے؟ انہوں نے گہرا طنز کیا۔ وہ سر جھکا کر لب بھینچ کے، ان کا اشارہ سعدیہ کی موت کی جانب تھا۔ وہ شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب گئے۔ نکل جاؤ ہمارے گھر سے۔ انہوں نے جھٹکے سے پلٹ کر بیرونی دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ محبوب صاحب مجبور ہو گئے۔ ابھی تو میں جا رہا ہوں، لیکن میں واپس آتا رہوں گا، لب بھینچ کر کہتے وہ پلٹ کر وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ جی تو گائز، یہاں پہ یہ ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی آپ کا ایپیسوڈ؟ اپنی رائے کا ضروری اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ کل ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اب اس ناول کی بس 2 کی ایپیسوڈ باقی ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ رمضان المبارک سے پہلے انشاءاللہ اینڈ کر دینا ہے، تو 2 ایپیسوڈز ہی ہوں گی اس کی، ٹھیک ہے؟ میرا خیال ہے 3 پہ بھی جا سکتا ہے، لیکن کوشش میری یہی ہوگی کہ اس کو 2 ایپیسوڈ میں اینڈ کر دوں۔ تب تک کے لیے آپ اس کو اوپر پوری انجوائے کریں۔ جو لوگ کچھ ایپیسوڈ نہیں سن رہے بیچ میں، کیونکہ فرسٹ ایپیسوڈ پہ جو رسپانس تھا وہ باقیوں پہ نہیں آیا، وہ سنیں۔ یہ اتنا لانگسٹ ناول نہیں ہے جو آپ لوگ سننے سے گھبرا رہے ہیں، اس کو سنیں۔ یہ آپ کو پتہ ہے میں اس کی ایپیسوڈ اسکپ نہیں کرتی، بے شک طبیعت جتنی بھی خراب ہو۔ ابھی بھی مجھے اتنی نیند آ رہی ہے اور مجھے ایپیسوڈ بھی کمپائل کرنی پڑنی ہے، لیکن میری کوشش یہی ہے کہ میں آپ کا ایپیسوڈ آج دیکھ کے سوں، کیونکہ صبح پھر میں نے یونیورسٹی جانا ہے اور پھر جلدی ٹائم نہیں ہوتا، اکثر صبح لائٹ بھی نہیں ہوتی، تو اسی لیے انشاءاللہ اس کو میں اپلوڈ کر کے سوں گی۔ اور تب تک کے لیے مجھے اب اجازت ہے، انشاءاللہ کل ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔